کہ بھئی ہمیں دھوکہ دے دیا گیا ہوگا، حقائق یہ نہیں ہے، مطلب ہمیں ڈیسیو کیا ہوگا، یہ میکسیمم ہے نا. تو بھائی وہ بھی یہاں پہ، ہم بھی یہاں پہ ہیں. جب جیسے اگر ہمارے سامنے ایسا کوئی معاملہ آتا ہے کہ بھئی جو کچھ کہا گیا تھا وہ حقیقت نہیں تھی، جب تک وہ ہمارے سامنے ایسا کوئی معاملہ نہیں آتا نا، تو میں مطلب میرے محدود مطالعے کی حد تک تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی بات کو ظاہر پہ ہی محمول کرنا چاہیے. اور جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، دیکھیں اب قادیانی کمیونٹی تو ان کو لان تان کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہی آج جو کچھ براڈ پہ ہو رہا تھا کہ سانو تو پہلے ہی پتہ سی فلانا یہ وہ. تو اگر ہماری طرف سے بھی ان کے اس اقدام کو مطلب ہم بھی نہیں اس کو کھلے ہاتھوں سے کھلے دل سے لیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر تھوڑا سا ہماری اپروچ میں شاید کچھ مسئلہ ہے. تو بہرحال آپ لوگ بس اس چیز کو دیکھیں جی کہ جو ظاہر تھا ہم نے اس کو، ہمارے پاس کسی کے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے، جو ظاہر میں تھا اس کو ہم نے قبول کیا. اور اگر مستقبل میں اس ظاہر کے خلاف کوئی چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم بالکل سب سے پہلے سامنے آ کے کہیں گے جناب بالکل ہم غلطی پہ تھے، اور جو ہمارے بھائی یہ رائے رکھتے تھے کہ یہ ہمیں جو ہے نا ڈیسیو کیا جا رہا ہے، ان کی رائے ٹھیک تھی. تو میرا تو یہ موقف ہے کہ فی الحال ہمیں جو ہے وہ آج جو دعائے خیر وہاں پہ ہوئی ہے سالوی صاحب کے موجودگی میں، اس پہ میرے خیال میں ہم سب کو جو ہے نا کھڑے رہنا چاہیے. میری رائے ہے، باقی آپ لوگ مجھ سے اختلاف کا رکھتے ہیں. جی امتیاز بھائی، سب سے پہلے تو دیکھیں میں نا جب اس براڈ سے ہم اترے نا ذیشان کی براڈ پہ، تو آپ شاید پہلے چلے گئے تھے، آپ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے افضل ورائش صاحب کی براڈ پہ. وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر افضل ورائش کی براڈ پہ جائیں گے تو ہم اس کو مسلمان براڈ سمجھ کے نہیں جائیں گے، کیونکہ مجھے معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا. کیونکہ وہاں پہ جب ڈیبیٹ چل رہی تھی نا، اس کے دوران بھی یہ بات ہو رہی تھی. افضل ورائد بھی وہاں پہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ باقی کی جو 40-50 منٹ کی آپ نے گفتگو اگر کرنی ہے تو اس براڈ پہ کر لیں گے، 4 بجے براڈ شروع کرنی ہے. تو میرے مطلب بالکل یہ مائنڈ میں نہیں بات تھی کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں. میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ کا جو ہے وہ جو سینیریو کہیں پہ ڈیبیٹ کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں براڈ سے نیچے اتر کے ایک بار براڈ چیک کر کے آیا ہوں، وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ آپ کی اور عطاء المنان کی یا ان کی کوئی آپس میں کوئی ڈیبیٹ ہے، کوئی بات ہونی ہے، تو اس لیے آپ جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب میں دوبارہ گیا ہوں تو وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، سیالوی صاحب تھے، اور سیکر بیٹھا ہوا تھا. اس طرح 3-4 لوگ جب میں نے دیکھا، اور پھر میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی بات ہے، مطلب ان کی کوئی بات ہوئی ہے آپس میں، اور کوئی معاملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سلجھنے کی طرف گیا ہے. تو اس لیے میں نے وہاں پہ سب سے پہلا کامنٹ یہ کیا تھا کہ مسلمان بھائی کوئی بھی غلط کامنٹ نہ کریں، حسن ظن رکھیں، کیونکہ سیالوی صاحب، امتیاز بھائی، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی معاملہ جو ہے وہ حل ہونے جا رہا ہے. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو بات کی ہمارے سامنے، وہ آ گیا سارا کچھ کہ معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو گئے ہیں، اور ٹھیک ہے، بہتری کی طرف گیا کام. کیونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ مسلمانوں کو بیٹھنا چاہیے تھا، برابری کی سطح پہ وہاں پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا تھا کہ ایک ایسا شخص وہاں پہ فرعون بن کے بیٹھا ہوا تھا کہ جو کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا وہاں مسلمان کو. باوجود اختلاف کے مسلمان وہاں پہ جاتے تھے، لیکن ان کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا. تو ایک غلط قسم کا تاثر جو ہے وہ جا رہا تھا، اور افضل ورائد صاحب بھی جس قسم کی باتیں کر رہے تھے اس سے بھی جو ہے لوگوں میں بڑی بدگمانیاں پھیل رہی تھیں. تو آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا عطا فرمائے. اور افضل ورائد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جس طرح جو ان کی ظاہری بات آپ نے جو کہا کہ ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے، تو ظاہراً جو انہوں نے باتیں کی ہیں بڑی اچھی کی ہیں، اور ظاہراً جو باتیں ہمارے سامنے ہیں اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اللہ ہمیں تعالیٰ ان حسن کو ظن رکھتے ہوئے استقامت کوئی دے. غلط بات نہیں ان کے خلاف کرنی چاہیے. جی بالکل بالکل. میں تو بلکہ نا اس سے انشاءاللہ جاوید بھائی بھی موجود ہیں، وہ ہمارے سے انشاءاللہ عمر میں بڑے ہیں، تو وہ بھی ہمیں بہتر اس میں نصیحت کر سکتے ہیں. میں تو بلکہ زاہد بھائی اپنے تمام مسلمان کمیونٹی سے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائی کو آپ گلے لگائیں، ٹھیک ہے، جو واپس جب اپنی پوری غلطی کا کھلے بندوں وہ اعتراف کر کے اللہ سے، اصل تو معافی اللہ تعالیٰ سے تھی چونکہ اللہ کے مجرم تھے وہ، اور ہم نے بالکل ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ ہم نے تو ان کو کہا ہے جناب کہ آپ اس وقت میرے جو ان کے ساتھ گفتگو پرائیویٹ میں ہوئی ہے، میں نے کہا جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں،
اور یہ بوجھ آپ اٹھا سکتے ہیں. میں آپ یقین کریں کہ کوئی ایک بات بھی انشاءاللہ ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل میں ہو اور میں نے وہ بالکل کھلے بندوں کے سامنے نہ کی ہو. اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کو، چونکہ آپ، میں نے کہا فریڈم آف سپیچ آپ کا ایک مطلب ہے، ایک ہے آپ کے اس وقت، تو اس کے حوالے سے میں نے کہا میری طرف سے تو آپ کو ایبسولوٹ فریڈم ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ میرے جواب میں کہیں، اور مجھے انشاءاللہ صرف آپ لمٹڈ فریڈم دیں کہ جو میں سچ بولوں. اور میں نے ان کو کھلے الفاظ میں کہا، میں نے کہا مسلمان کمیونٹی کا کوئی بندہ اس وقت جو ہے وہ آپ پہ اعتماد کرنے کو آمادہ ہی نہیں ہے. ان سب کی طرف سے یہ کہ بھئی ہم نہیں اعتماد کر سکتے، اور یہ بات درست بھی ہے. تو یہ ساری باتیں بالکل زاہد بھائی ہوئی ہیں، لیکن ابھی چونکہ جب ایک چیز کلمنیٹ ہو چکی ہے، اپنے ایک ایٹ لیسٹ فار دا مومنٹ اپنے ایک لاجیکل اینڈ کو پہنچی ہے، تو اس میں میرا خیال ہے ہمارا سب سے اہم کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو نہ صرف یہ کہ ان پہ حسن ظن رکھیں، بلکہ ان کو اپنے قریب کریں، ان کو گلے سے لگائیں. دیکھیں اگر وہ غلطی سے مراد ہے، اگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہمیں تو غلطی لگی ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ ختم نبوت کا جو جیسے ایک حدیث میں مثال دی گئی ہے نا کہ مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے، منافق نہیں مدینے میں رہ ٹک سکتا. تو جیسے بھٹی جو ہے نا وہ سونے کو اور اس کی جو کھوٹ ہے اس کو الگ کر دیتی ہے، ختم نبوت کا کام بھی بھٹی ہے. اس میں کو بندہ اگر لبادہ اوڑھ کے آئے گا نا تو وہ لبادہ رہنا نہیں زیادہ دیر تک، وہ اتر جائے گا. یہ نقاب بالکل نوچ لیے جاتے ہیں. یہ اس کام کی نا کچھ نوعیت ہی ایسی ہے. تو لیکن اس وقت آج کی تاریخ میں ہم جب بات کر رہے ہیں، ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کیا ہے، اللہ کے شریعت کی طرف جب رجوع کیا ہے، تو ہمیں ان کو گلے لگانا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی وہی مسلمانوں کے ساتھ جو محبت اور جو رافت و رحمت کا معاملہ ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اگر کل کو اس کے اگینسٹ کوئی بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو اسپیک اپ. اور بلکہ میں بھی آپ کے سامنے بات رکھ دوں، اور یہ بات آج براڈ پہ بھی ہوئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ ایک بات بالکل دو ٹوک انداز میں کی ہے، پرائیویٹ میں بھی ہوئی ہے اور آج پبلکلی بھی کی ہے. میں نے کہا جی کہ دیکھیں براڈ اب چلے گی شریعت کے ترازو میں تلے ہوئے اصولوں کے مطابق. اگر آپ ان اصولوں کے مطابق براڈ نہیں چلاتے، ہم آپ کو تنبیہ کریں گے، آپ سے بات کریں گے، اس کو ریزالو کریں گے. اگر ہمارا معاملہ ریزالو نہیں ہوتا تو آپ ہمیشہ کے لیے ٹک ٹاک پہ براڈ لگانا بند کریں گے. یہ نہیں کہ اس آئی ڈی سے ختم فلاں، نہیں، میں نے کہا آپ مکمل طور پہ ٹک ٹاک پہ براڈ لگانا بند کریں گے، اور آپ پھر اس معاملے کے متعلق کہیں پہ بھی بیٹھ کے لب کشائی بھی نہیں کریں گے. یہ ہماری کنڈیشن ہے. انہوں نے کہا بالکل مجھے منظور ہے. اب مجھے بتائیں زاہد بھائی کہ اب اس کے بعد ہمارے اس سے تو اوپر ہمارے پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن ابھی بس میری درخواست یہ ہے کہ ان کو آپ لوگ گلے لگائیں. ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہم میں موجود ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے نہ تو گناہ ہوتا ہے نہ غلطی ہوتی ہے، میں تو انوسینٹ فرشتہ ہوں، تو وہ بے شک اپنا رویہ جیسا مرضی رکھے. لیکن ہم میں سے ہر بندہ چونکہ انسان ہے، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار رہتے ہیں. تو انہی اصولوں کے مطابق ہمیں اپنے بھائی کو گلے سے لگانا ہے. جی اللہ امتیاز بھائی، میں شیخ حسین آزاد مجھے بھائی چھوٹی سی بات کروں گا. ہاں میں صرف یہ کہوں گا کہ رسپانس کر دوں. زاہد بھائی صرف 1 منٹ دیجیے. میں نہیں جانتا کہ پتہ نہیں کہ وہ سچ ہے یا کیا ہے. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو انسان غلطی کرتا ہے اور اس غلطی کے بعد وہ اس غلطی سے توبہ طائب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب لوگ اس کو اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو باتیں کرتے ہیں نا، کیونکہ میں یہ خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں. جب مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس کے اوپر جب کلیئرلی لوگوں کو کلیئر کیا، پھر بھی لوگوں نے جب میں اس کا ایکسپیرینس کر سکتا تھا کہ وہ اس انسان کے اوپر کیا بیتتی ہے، پھر صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں نیچے، ان میں سے بھی بہت سے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور آپ سوچیے اپنی ذات کے اوپر رکھ کے کہ جب آپ سے غلطی ہوئی تھی تو آپ کے نے جب وہ معاملہ توبہ طائب کیا تھا اور پھر بھی لوگوں نے آپ کو باتیں کی تھی، تو آپ کے اوپر کیا بیتتی تھی. تو اسی نظریے، اسی جگہ پہ خود کی جگہ اس افضل ولایت کو رکھ کے سوچیے گا. تو میں تو رکھ کے سوچ رہا ہوں، میں اس جگہ پہ رکھ کے سوچ رہا ہوں. بس اتنی بات. ویسے امتیاز صاحب آپ موجود ہیں؟ میں موجود ہوں. جی جی السلام علیکم، اسد کیا حال بھائی، ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ اسد بھائی، ایک منٹ میں صرف تو اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. اچھا امتیاز بھی، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، یہاں پہ سب جانتے ہیں کہ یہ براڈ
اسد کی نہیں ہے، یہ عامر نذیر بھائی کی براڈ ہے، کیونکہ عامر نذیر بھائی کی ہی وجہ سے سارے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ براڈ جو ہے وہ یہاں پہ بات بھی جنرلی وہی کرتے ہیں، عامر نذیر بھائی کرتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف سنتے ہیں، جو ہوسٹ ہے وہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، عامر نذیر بھائی اس براڈ کو آپریٹ کرتے ہیں۔ میرے شدید اختلافات رہے ہیں ماضی میں عامر نذیر بھائی کے ساتھ، اور بہت کچھ ایسی کچھ باتیں تھیں جن کی وجہ سے ہمارے آپس میں اختلاف تھے، لیکن آج ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی ہو جاتا ہے اختلاف آپس میں نا، بندے کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں، اور ان کے ساتھ بھی افضل وڑائچ کے ساتھ بھی ہماری کوئی خاندانی دشمنی تو ہے نہیں، موسٹ ویلکم۔ ان کو احساس ہوا، انہوں نے اس کے اوپر معذرت کی تو موسٹ ویلکم، ہمیں اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے جو بات کلیئر کر دی، اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جو بات کی تھی کہ عامر بھائی نے، آپ نے اور اپنا سیالوی صاحب نے، اس کے بعد اویس کی بھی بات ہوئی ان کے ساتھ، تو آپ نے کہا عامر بھائی کے ساتھ میں نے بات کی ہے، تو آپ ہمارے لیے تو آپ لوگوں کا جو حکم ہے، آپ کیونکہ ہمارے لیے تو آپ لوگ محترم ہیں، تو آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ شکریہ۔ یہ افضل وڑائچ والا جو معاملہ ہے زاہد بھائی، آپ نے ابھی اپنا بھی ڈسکس کیا ہے کہ آپ کا بھی اختلاف رہا ہے، اختلاف تو ہم بھی بیچ میں کر ہی دیا کرتے تھے، عامر بھائی کی کوئی بات ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دو ذاتوں کا اختلاف ہے، یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تحریک چلائی تھی، افضل وڑائچ نے آئے تھے یہ ایز اے ماڈریٹر، اپنے آپ کو انٹروڈیوس انہوں نے کروایا تھا ایز اے ماڈریٹر، اور اپنا ماضی انہوں نے پیش کیا تھا کہ ٹویٹر پہ کے اوپر وہ اس طرح جو ہے نا ماڈریشن کرواتے تھے، وہی چیز وہ ٹک ٹاک پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ اور ٹک ٹاک پہ جب وہ نئے نئے آئے تھے، ہم ان لوگوں میں سے تھے جو ان کو جو ہے نا حوصلہ افزائی ان کی کر رہے تھے کہ اس طرح کی براڈز ہونی چاہیے جو بیلنس لے کر چلے دونوں سائیڈوں کو، ٹھیک ہے نا، اور دونوں کو موقع دیا جائے۔ معاملہ یہاں تک نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جو ہے براڈ چلائی یا ہمارے ساتھ ان کے کیا معاملات رہے، بات یہ تھی کہ انہوں نے اس حد تک آگے وہ جا چکے تھے کہ ختم نبوت کے خلاف باقاعدہ انہوں نے براڈ چلائی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک دو بندے کے مخالف بات نہیں، آپ کا اور عامر بھائی کا معاملہ وہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے عامر بھائی سے اختلاف کر کے ختم نبوت کو ہی گالیاں دینا شروع کر دی ہوں، ایسا کوئی نہیں کرتا ہمارے ساتھیوں میں سے، چاہے ساحل کالو ہو، چاہے نعیم بھائی ہیں، نعیم بھائی کے کتنے اختلاف رہتے تھے بیچ میں عامر بھائی کے ساتھ، میرے ساتھ کتنے رہے، لیکن ہم میں کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو کر ختم نبوت کو ہم نے کبھی گالیاں نہیں دی، ٹھیک ہے نا، بات یہاں تک ہے، اتنی آگے بڑھ چکی ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں جو وڑائچ صاحب ہیں، ان کو میں نے نوٹ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی آئیڈیاں بھی چینج ہوئی ہیں، دو تین آئیڈیز جو ہے نا انہوں نے الگ بنائی ہیں، ان سے آتے ہیں دوسرے گروپس کے اندر بات کرتے ہیں۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی جو براڈ کی جو ساخت ہے اس کو کسی طرح بحال کیا جائے، صرف ایک معافی مانگ کے، حالانکہ اب معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی پیش کریں کہ بھائی میں نے اس کے بعد جو ہے یہ ہے، میں نے 1 مہینہ یہ کام کیا، 2 مہینہ یہ کام کیا، ختم نبوت کے متعلق جو ہے نا میں نے یہ جو ہے نا پیش رفت رہی ہے میری، وہ کارکردگی ہم کو دکھائیں تو ہم پھر اس کو سمجھیں۔ خالی ایک معافی نامہ مانگنے سے تھوڑی یہ معاملہ اس طرح تھوڑی ہے، دیکھیں سپیکرز بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں علماء کرام بات کرتے ہیں اسٹیج کے اوپر آ کے، ان سے لفظ میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے فی البدی، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کے اوپر معافی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک شخص آ کر مسلمانوں کے خلاف ہی تحریک اس نے شروع کر دی ہے، ختم نبوت کے خلاف ہی تحریک شروع کر دی ہے، اور اس حد تک کہ گالیاں دے رہے ہوں اس تحریک کو، ٹھیک ہے نا، اس موومنٹ کو، تو ایسے بندے سے کیا خالی معافی مانگنے سے کام چل جائے گا؟ اس نے اس کے جو اگینسٹ میں جو اس نے کام کرنا ہے نا، جس طرح بات سنیں، جس طرح مثال دے دیتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی، آپ مثال لے لیں، حضرت خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے جنگیں کی ہیں، اسلام لانے کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے پھر جو کام اپنی دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوتی ہے مثال، وہ صرف ایک معافی سے نہیں ختم ہو جاتی، آگے آپ نے سٹیپ لے کر دکھانا ہے، وہ سٹیپ لے کر دکھائیں، ٹھیک ہے نا، ہم کو بتائیں، جس طرح ہم مرزائیوں کو ٹیکل کرتے ہیں اس طرح ٹیکل کریں، تو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں جی افضل وڑائچ صاحب جو ہے نا وہ واقعی انہوں نے رجوع کیا ہے، ورنہ خالی ایک معافی مانگنے سے راہیل بھائی، آپ نے رات کی لائیو سنی ہے؟ جی رات کی وہ لائیو سنی تھی آپ نے راہیل بھائی؟ تھوڑی بہت میں نے سنی ہے، مکمل میں نے لائیو نہیں سنی ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ بھی یہاں نکالا جا رہا ہے نا، وہ میں صرف چھوٹی سی بات کہوں گا کہ جس لائیو کے اوپر بیٹھ کے مفتی مبشر شاہ صاحب وہ قادیانیت کے اوپر بات کر جائیں تو اس کے بعد نا اس کو ٹائم دینا چاہیے، اس لائیو کو تھوڑا سا نا ٹائم دیں،
ایک دم سے ساحل بھائی مفتی مبشر ہوں، ضیاء رسول ہوں، عامر نذیر ہوں، یہ لوگ افضل وڑائچ کی براڈ کو دیکھ کر نہیں آگے فائر مارتے ہیں. یہ مرزائیوں کی براڈ کے اوپر جا کر بھی فائر ماریں گے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں کی افضل وڑائچ نے. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اس کے منہ سے جو ختم نبوت کے خلاف جو باتیں نکلی ہیں، علماء کرام کے خلاف جو باتیں نکلی ہیں، وہ اس کو کس طرح ابھی اس سے پھرتا ہے اور کیا اس کے لیے تو ٹائم دینا پڑے گا نا ان کو راہیل بھائی، اس کے لیے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا ان کو. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹائم لے لیں. ٹھیک ہے نا، وہ دکھائیں ہم کو، لیکن یہ نہ ہو کہ ہمارے بھائی پھر واپس آ کر ہم کو یہ باتیں بتائیں کہ یار اس کو معاف کر دو. نہیں، وہ سبھی لوگ جو ہے نا اسی چیز کے اوپر ہیں. ان کے منہ سے مفتی مبشر کی مثال تو غلط دی نا. مفتی مبشر تو مرزائی کی براڈ پہ بھی جا کے ان کو ٹوک کر آ جاتے ہیں. لیکن اگر وہاں وڑائچ کی براڈ کے اوپر افضل وڑائچ کی براڈ پہ اس نے اجازت اس لیے دی، اب افضل وڑائچ خود تو نہیں کچھ بول رہا نا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پر جب وہ مرزائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ خود مسلمانوں کے خلاف، نہ صرف مسلمانوں کے خلاف، اس نے ختم نبوت کو بھی برا بھلا بولا، علماء کرام کو بھی برا بھلا بولا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے باقاعدہ تحریک اس نے چلائی ہوئی تھی. کائنڈلی بات کرنے کی اجازت دیں، بات وہی کمپلیٹ ہو رہی ہے. جی میں بھی سب کی سن کے ابھی میں نے ایک بات کی ہے. راہیل بھائی جس طرح راہیل بھائی دیکھیں نا، کوئی آدمی بھی آپ کو آپ کی رائے کے خلاف بالکل ایگری نہیں کر سکتا. جس طرح آپ کا راہیل بھائی دل کرتا ہے نا، آپ اس طرح ان سے ڈیل کریں. جزاک اللہ خیر. ہونا چاہیے جس طرح دل کرتا ہے ڈیل کرے، لیکن ان کے پھر کیس لے کر ہمارے سامنے نہ لے کر آئے نا کہ بھائی ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کو جو ہے نا ان کی ساری پرانی باتیں جو ہیں، حالانکہ وہ اپنا ماضی ہی پیش کر کے ہم کو اپنی کارکردگی دکھاتے تھے نا. اب ہمارے سامنے ان کا ماضی کیا ہے؟ اس کے اندر یہی ہے، ختم نبوت کو گالیاں، علماء کرام کو گالیاں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ماضی اپنا صحیح کریں، آگے چل کے تھوڑا اپنا ماضی جو ہے نا کوئی ایسی کارکردگی کریں کہ ہم ماضی میں ان کا دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ چلو یار اس نے جو ہے نا اس بات سے بیک ٹریک کیا ہے، اپنی چیزوں سے واپس پھرا ہے، سیدھے رستے پہ آیا ہے، اور سیدھے رستے پہ آ کے جو ہے نا اس نے جو کام غلط کیے تھے اس کو صحیح کر کے اور آگے ایک ایڈیشنل سٹیپ بھی لیا ہے مرزائیوں کے خلاف یا ختم نبوت کے جہاں پر جو ہے نا جس کو فائدہ پہنچاؤ ختم نبوت کو. تو یہ چیز دکھانی چاہیے. راہیل بھائی لیٹس ناٹ preempt what is going to happen in the future. There are some agreements in place and let's see if they are going to be abided by. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مرزائی ہیں انہوں نے وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکے جتنی آزادی ان کو دی گئی تھی یا افضل وڑائچ صاحب کی براڈ پر. میں امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. میں یہ جب ایک بار گئے میاں کی براڈ پر، ادھر انصر رضا مربی آیا تو دے دیا جائے تو انہوں نے نہیں دیا تھا. راجہ تالمنان، یہ فتح اسلام، یہ سارے بلبلا اٹھے تھے کہ نہیں جی ہم نہیں ان کو رسپونڈ کرنے کی، انصر رضا کی بات کو رسپونڈ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وڑائچ صاحب نے کہا جی 1 منٹ دے دیں. جن کی بروڈ پر مرزائی ماڈریٹر بن کر مسلمانوں کو نیچے اتار رہے تھے اور میوٹ کر رہے تھے، اجازت نہیں بولنے کی دے رہے تھے. ان کے کہنے پر انہوں نے امتیاز صاحب کو 1 منٹ نہیں دیا رسپونڈ کرنے کا انصر رضا. کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا کہ انصر رضا کی ہوئی بات جو ہے وہ ساری کی ساری بات انڈرمائن ہو جائے گی. تو میرے خیال میں وہ جو آزادی اس میں نا راجہ جوید بھائی دیکھیں راہیل بھائی میں پھر وہی بات کر رہا ہوں. راہیل بھائی ایک منٹ دیجیے گا، چھوٹی سی بات ہے کہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہی وہ لائیو ہوں گی، بہت کم وہ لائیو ہوں گی. یہ تو افضل وڑائچ کی میں نے بات کی نا، مسلمانوں کی بہت ہی کم لائیوز ہوں گی جو عامر حق اور مفتی مبشر شاہ صاحب کا پریشر جو ہے نا وہ جھیل سکے. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا جو طریقے گفتگو ہے نا وہ ہم سے نہیں میچ کرتا کیونکہ یہ سیدھا قادیانیت کو ٹھوکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان کا جو پریشر ہے نا، ابھی دیکھیں افضل وڑائچ کا جو پہلے ایک نیریٹو تھا، یہ تب کی بات نہیں میں کر رہا، میں تب کی بات کر رہا ہوں جب شروع میں سے آیا تھا، جب شروع میں ان کی لائیو لگنے شروع ہوئی تھی اس وقت کا. دیکھیے یہ درمیان والا سینیریو بھی درمیان میں سے نکال دیجئے، اس میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن اگر رات کو مفتی مبشر شاہ صاحب نے وہاں پہ اپنے طریقے سے وہاں پہ گفتگو کی ہے اور ان کو کوئی روکنے نہیں، بلکہ افضل وڑائچ صاحب ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے،
تو پھر میرے خیال سے ان کو اتنا موقع تو دینا چاہیے. مثال کے طور پر آج ہم نے موقع بھی نہیں دیا, ابھی ان کو ٹائم بھی نہیں دیا, ابھی ہم ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کی ماضی کو لے کے, جس ماضی کے اوپر وہ کر رہے ہیں اپنے ریپینٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اس ماضی پہ, تو میرے خیال سے یہ ان کو مزید جو ہے نا وہ پرووک کرنے کے سلسلے میں آئے گا کہ بھائی تو جو مرضی کرتا پھر اسی تینوں کہنا ہی ہے. میری ذات کے ساتھ ایسا ہوا تو میں اس لیے ایکسپیرینس کر سکوں, مجھے اس لیے اس کے احساس ہے. میری ذات کے ساتھ رحیل بھائی ہوا ہے نا. اصل میں کہنے ساحل یہ بھائی جا رہا تھا کہ ان کو ایک موقع دینا چاہیے, اور ان کو یہ بھی کہنا چاہیے, جیسے عمر حق صاحب نے رات کو ایک بات کی تھی کہ ایک بیلنس بے شک وہ کریٹ کریں. جتنا موقع وہ ان کو دیتے ہیں اتنا موقع مسلمانوں کے دیں, اور ڈیبیٹس جو ہیں ہائی لیول کی ڈیبیٹس ارینج کریں اپنی بروڈ پر ان ایکول بیسس پر. اور جیسے امتیاز صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ہے مطلب ہے کہ اسلامی عقائد جو ہیں ان کے اندر رہ کر, تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ دیں ان کو موقع اور ان کو بول رہے کہ ڈیبیٹس ارینج کروائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو یہ ایک اور گراؤنڈ مل جائے گا ہمیں کہ مرضیت کو ایکسپوز کرنے کے لیے. سو آئی تھنک یو شوڈ بی گیون اے چانس. دیٹس مائی اسٹانس. تھینک یو. بات ہم ابھی بھی ماڈریشن کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا تھی. میں آپ کو بتاؤں, افضل وڑائچ صاحب جب آئے تھے ان بالکل اسی پیٹرن پہ میں نے بھی اپنا گروپ چلایا ہوا ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. اپنے ہی بھائیوں کو میں نکالتا تھا گروپ سے. وہ ایک اسٹریٹجی تھی. اسٹریٹجی کا صحیح ہونا غلط ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ ان کی صفوں میں بیٹھ کے, وہ بھی مسئلہ نہیں ہے, صفوں میں بیٹھ کے آپ ایک کاز کو آپ برا بلا بول رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, غلط مثالیں اس کے ساتھ کہ یہ مولوی ایسے ہیں, یہ دیکھو یہ ختم نبوت کے مجاہد, ٹھیک ہے نا, ختم نبوت کے اندر ایسا ایسا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ختم نبوت کو ہی آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ ایک ٹوٹلی الگ میٹر ہے بھائی. ماڈریشن کے اندر اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہر ماڈریٹر کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ صحیح ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے, اس کے اوپر معافی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ان کی صف میں بیٹھ کے ختم نبوت کے بارے میں جو پرانی آڈیوز نکالنی پڑیں گی, اور وہ جو ہم کو پیش کر رہے تھے جس ٹائم پہ نئے نئے آئے تھے, انہوں نے اپنا ماضی ہی پیش کیا تھا نا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنا ماضی ہی پیش کیا تھا کہ میں نے ماضی کے اندر ٹویٹر کے اندر ایسے ایسے کام کیے ہوئے ہیں. تو اب جا کر اب کیوں ہم اس کا ماضی چھوڑ دیں؟ اب یہ چیزیں آنے دیں ان کی ماضی کے اندر کہ ہاں بھئی انہوں نے جب معافی تلافی کی ہے, اب اسٹریٹجی انہوں نے چینج کی, ماڈریشن کی نہیں, مسلمانوں کے حوالے سے بھی, ختم نبوت کے حوالے سے بھی, ان کے جو الفاظ ہیں ان چیزوں کو نوٹ کیا جائے گا, جب سمجھ میں آئے گا تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ان کی براڈس کے اوپر جائیں اور ان کو جو ہے نا جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر سپورٹ کریں. ہم نے تو سپورٹ کیا, لیکن ہم کو ملا کیا, ختم نبوت کو ہی گالیاں ملی نا. وہ ہماری اسٹریٹجی تھی, ہم کو غلطی محسوس ہوئی, ہم پھر ہٹ گئے ان کی براڈ سے. تو اب بھی جو ہے معاملہ خالی ایک دو, میرا ذاتی طور پہ افضل وڑائچ کے ساتھ جو ہے کوئی بات چیت نہیں ہے, نہ انہوں نے میرے بارے میں کوئی بات کہی, نہ میں نے ان کی براڈ کے اوپر اتنا جا کے کوئی بات کہی. لیکن جب میں نے ان کو سنا یہ باتیں کرتے ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے, ختم نبوت کو انہوں نے گالیاں دی ہیں, تب جا کر ان کی براڈ کو ان کو انفالو بھی کیا ہے. اور اب آ کے میں یہ سن رہا ہوں کہ بھائی ان کو جو ہے نا ان کی براڈ کے پاس جانے کے لیے بولا جا رہا ہے, جبکہ ان کی گالیاں موجود ہیں بھائی. اس کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ وہ اپنا رحیل ماضی بھائی صحیح کریں, مس اس کے بعد انڈرسٹینڈ ہوئے جایا ہیں جائے اس آپ کے یہاں پہ اوپر. نا, رحیل بھائی مس انڈرسٹینڈ ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی یہاں پہ یہ نہیں کہنے آیا کہ اس کو معاف کر دے, میں آپ امتیاز کوئی بھی کسی کو معاف نہیں کر سکتا, بھائی یہ خدا چانس تعالیٰ دینے کا کا کام ہے. اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ چانس دینے کا مطلب یہ ہاں. ہے کہ اس کو جو ہم اس کے ساتھ اختلاف رکھ کے بیٹھے تھے مثال کے طور پر, جس سے اس طرح بائیکاٹ کیا ہوا تھا, وہ بائیکاٹ نہیں ہے اب. اس کے علاوہ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے بھائی؟ جو ایک بائیکاٹ کا سلسلہ چل رہا تھا وہ بائیکاٹ ہی ختم کیا نا, وہ بائیکاٹ ہی ختم ہے کیونکہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں جو وہ جس چیز کی وجہ سے بائیکاٹ تھا. آپ کس چیز کے اوپر لے کے اس کو بڑھنا ہے؟ السلام علیکم سال بھائی. وہ عامر بھائی آئے ہیں, ان کو موقع دے دیں, لیکن ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ درمیانی راستہ آپ اختیار کریں. درمیانی راستے سے مراد یہ ہے کہ اگر افضل وڑائچ صاحب نے اپنی ان باتوں سے رجوع کیا ہے اور ان کو احساس ہوا ہے کہ وہ غلطی پہ تھے, تو بالکل ان کی جو یہ ذہنی حالت ہے ہم اسی کو سامنے رکھیں گے, اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. پہلے بھی وہ مسلمان, ہم سمجھتے تھے ان کو, اور وہ غلطی پہ تھے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی, اور بڑی مشکل سے اگر وہ سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کی طرف سے بالکل کلیئر ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا. وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ جو رجوع کیا ہے یا جو انہوں نے توبہ کی ہے اور اپنی غلطی کا احساس کیا ہے, اس کے اوپر وہ پکے ہیں. باقی کسی کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائیں کہ اس نے اس کے پاس نہیں جانا یا اس نے ہمارے پاس نہیں آنا, اس طرح بھی کوئی بات نہیں ہے.
اس لیے درمیانی رستہ ہی رکھیں, زیادہ اس کے اوپر آپ کوئی ایسے نہ لگائیں. باقی عامر بھائی بات کریں گے. عامر بھائی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امتیاز بھائی کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عامر بھائی کیا حال ہے؟ عامر بھائی الحمد آپ للہ. اچھا عامر بھائی آپ بات ضرور کیجیے گا, اگر آپ کو جو واقعات آج کے ہوئے ہیں اگر آپ اس کے حوالے سے اپڈیٹڈ ہیں تو الحمدللہ, اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بات مجھ سے پوچھ لیں بے شک پہلے, کہ تاکہ آپ جب اپنا تبصرہ کریں تو آپ اس میں ساری باتوں کو کنسیڈر کر لیں. نہیں شور آپ بات کریں, صرف میں معذرت کرنا چاہتا ہوں اسد بھائی سے کہ وہ اصل میں والدہ صاحبہ کی پاکستان سے کال آ گئی تھی, تو ایسے ہوتا ہے کہ ڈسکنیکٹ بندہ ہو جاتا ہے براڈ سے, لیکن بندہ نیچے ہی گرا پڑا ہوتا ہے, لیکن وہ موجود نہیں ہوتا, ٹک ٹاک پہ موجود نہیں ہوتا. میں واٹس ایپ پہ تھا, میرے بھائی کی کال تھی تو وہ میں ادھر بزی رہا ہوں, یہاں سے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, لیکن میں نیچے وہ دوسرے موبائل سے تھا, اب وہ جوائن بھی نہیں ہو رہی تھی, اس لیے میں نے اس موبائل سے جوائن کیا. پہلے تو اس کی معذرت بھی, پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے نیچے ہی شاید میری آئی ڈی پڑی تھی, لیکن میں یہاں موجود نہیں تھا, واٹس ایپ پہ تھا. اب آپ بات سنائیں کہ کیا اپڈیٹ ہے, اور بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے, ٹھنڈے دماغ سے, کیونکہ یہ لائیو براڈ چل رہی ہے, کسی کے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ جو کل کو کسی کے لیے شکوے شکایت کا باعث بنے, اس کے کرنے سے پہلے ہمیں 20 بار سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں لائیو براڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر محتاط بات کریں. جو بھی بات ہے اپڈیٹ نہیں, پہلے سنیں اپنے بھائیوں سے. مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتہ, لیکن رات کو آپ کے تو وہاں آسٹریلیا میں تو آپ کا ہوگا شاید ارلی ان دا مارننگ ہوگا. یہ صبح کا ٹائم تھا جی, صبح کا ہاں, ٹائم. میں سونے لگا تھا تو وہاں پر کچھ بات ہو رہی تھی, پر مجھے تفصیل کا پتہ نہیں. ابھی یہاں پر میرے پاس صبح کے 11 بجے ہیں, تو 2-3 گھنٹے سے ہم یہاں پہ ہیں, لیکن وہ تفصیل کا نہیں پتہ. آپ بیان فرمائیں, پھر ہم جی جی انشاءاللہ بالکل. اس پہ بات کریں گے. جی جی میر بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں واقعات کی نا ترتیب بہت ضروری ہوتی ہے. یہ سارا پروسیس تقریباً عامر بھائی بھی کو بھی شاید یاد آ جائے, میرے خیال میں کوئی ہفتے 10 دن پہلے شروع ہوا ہے تمام جو یہ پروسیس ہے. میں نے پروسیس کے آغاز میں سب سے پہلے رابطہ کیا عامر نذیر بھائی سے. میں نے کہا جی, میں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ایک فتنے کی سی کیفیت ہے, اور اس میں مطلب مسلمانوں کو کے اندر بھی ایک جو غم و غصہ اور جو ایمانی جذبات ہیں وہ 100% جسٹیفائیڈ ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ مطلب آپس میں لوگوں کے ذاتی حوالے سے بھی تلخ جملوں کے تبادلے اور ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. عامر نذیر بھائی نے جو بات مجھے کہی, میں نے بغیر کسی کمی بیشی کے وہ بات افضل وڑائچ صاحب تک پہنچائی ہے. بات ان کو میں نے یہ کہی, انہوں نے عامر بھائی نے یہ کہا اور میں نے اسی الفاظ میں ان کی بات پہنچائی. انہوں نے کہا امتیاز بھائی دیکھیں, اگر تو کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ بھئی اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے, میرے بارے میں بات کی ہے, تو مجھے تو لوگ دن رات گالیاں نکالتے ہیں, تو میرے تو دل میں وہ بات ہے ہی نہیں ہے. میں تو یک جنبش قلم اور لب اس کو جو ہے نا بالکل ختم کر دوں گا, ہے بھی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کے معاملات کا, تو افضل وڑائچ صاحب کا جو ہے جیسے کہتے ہیں پنجابی میں وہار, ان کا وہار خراب ہے. وہ جہاں سے آئے ہیں ٹویٹر سے, وہاں پہ بھی لوگوں نے جو کچھ ان کے بارے میں بتایا ہے وہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے. اور جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. تو میں نے کہا عامر بھائی پھر اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اب اس چیز کو کسی حوالے سے ہمیں اس میں کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عامر بھائی نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس میں کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن جب تک افضل صاحب اپنے عمل سے ان چیزوں کی گواہی نہیں دیتے کمیونٹی کے سامنے, ان کے عمل سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو سدھار رہے ہیں, تو ان پہ اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا. عامر بھائی یہ جو میں نے بات کی ایسے بات ہوئی ہے ہماری. بالکل درست, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی, جب میں نے یہ ساری بات افضل صاحب تک پہنچائی, افضل صاحب نے اس بات سے ایگری کیا. انہوں نے کہا جی بالکل یہ بات درست ہے, میں جس حد تک گیا ہوں. اچھا اگر افضل صاحب نیچے موجود ہیں, میں نے ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ آئیں ذرا براڈ پہ, اگر وہ نیچے موجود ہیں تو جو ہمارے بھائی براڈ والے ہیں ان کو لے لیں, تو اس پہ ذرا کانڈی نگاہ رکھیے. اچھا جزاک اللہ جی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ میں نے ان کو کہا کہ افضل بھائی بات یہ ہے
کہ ایک تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی موجودگی میں جو کفر کی تبلیغ ہوتی ہے یہ ایسا بوجھ ہے جو آپ نہیں اٹھا پائیں گے۔ میں نے یہ ان کو، ابھی وہ خیر آ بھی گئے ہیں، میں نے ان کو مثال دی سورہ کہف میں سے، قرآن کریم میں سے۔ میں نے کہا سورہ کہف میں وہ جو دیوار سیدھی کرنے والا معاملہ ہے نا، کہ والدین کی نیکی کی وجہ سے اولاد کے اوپر اس کے اثرات پڑے، تو میں نے کہا افضل بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا جرم کر جائیں کہ جس کے اثرات آپ کی نسلوں پہ پڑیں۔ تو یہ جب ساری باتیں ہماری ہوئیں تو اس سے ان کو، میں خود اب یہ گواہی دینا میرا فرض ہے، ان کو احساس ہوا کہ واقعتاً یہ جو امتیاز بھائی نے باتیں کی، یہ باتیں تو ایسے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اصل بات یہ ہے، ایک تو پہلے مرحلے کے طور پہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کیا اس براڈ کو لے کے چلنا ہے اس طرح جیسے براڈ چل رہی ہے، کہ جہاں سے 3 گھنٹے بیٹھ کے کفر کی تبلیغ ہوتی ہے، اور وہاں پہ کوئی مسلمان ایسا جانا ہی نہیں چاہتا کہ جو ان چیزوں کا دفاع کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں اٹھا سکتا یہ بوجھ۔ انہوں نے کہا مجھے بتائیں، میں اس فتنے میں پھنس گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ اور ان کو میں نے یہ بات بول کے کہی، میں نے کہا ایک شیطان صفت آدمی نے آپ کی براڈ کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، وہ اس کو اپنی کمینگاہ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو درمیان میں سے، میں نے کہا آپ کے ہمیں آپ سے ابھی حسن ظن ہے کہ آپ اپنی سادہ لوہی میں، وہ لوگ ایک چال چل کے آ رہے ہیں، آپ سادہ لوہی میں اس جال کے اندر پھنس چکے ہیں، وہ آپ کو استعمال کر کے ایک ایسا کفر پہ مبنی بیانیہ کریٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جس کا وبال جب تک یہ رہے گا وہ آپ کے اوپر آئے گا۔ یہ گناہ جاریہ آپ کما رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جب پس منظر میں ہوتی رہیں، اس کے بعد افضل صاحب کی ایک گفتگو ہوئی اویس بھائی جو نو ورلڈ والے ہمارے بھائی ان کے ساتھ، تو اس گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کہ امتیاز بھائی مجھے اب بات بالکل سمجھ آ چکی ہے، اب بتائیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی جو جرم ہے اس جرم کا اعتراف کرنا ہے، اس سے رجوع کرنا ہے، اور آپ کی براڈ کے حوالے سے جو معاملات ان کو آپ نے سدھارنا ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ سدھار نہیں سکتے براڈ بند کریں، آپ پہ کوئی نہیں ہے فرض کہ آپ نے براڈ لگانی ہے، کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ہے کہ آپ لازمی براڈ لگائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پھر ایسے ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے کہا بالکل آپ نے جو کہ پبلکلی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سارے جرم آپ سے سرزد ہوئے ہیں، تو میں نے کہا ایک تو پبلکلی آپ آ کے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے آپ استغفار کریں، کیونکہ اصل تو جرم اللہ کے دین کے متعلق آپ سے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے استغفار کریں، اور اس کے بعد چونکہ پبلکلی چیزیں ہوئی ہیں تو پبلکلی آ کے آپ اس چیز سے اعلان برات کریں، اس رویے سے رجوع کریں، اور اپنی مسلم کمیونٹی سے بلا مشروط آپ معافی مانگیں، کیونکہ آپ کے ساتھ کسی کا بھی کوئی ذاتی جھگڑا ہی نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے اس چیز سے کہ جو دین کے حوالے سے تھی، جو دینی غیرت کے اعتبار سے تھی۔ تو انہوں نے آج آ کے عامر بھائی، انہوں نے آ کے ساری باتوں کا بلا مشروط طور پہ اعتراف کر کے انہوں نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار تو وہ تو میں نے کرنی ہے اور کر بھی رہا ہوں، اور میں پوری مسلم کمیونٹی سے بلا مشروط معافی مانگتا ہوں۔ پھر بلکہ وہاں پہ ایک بھائی نے ان کی توجہ دلائی کہ بعض ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ ان کا دل آپ سے بہت دکھا ہوا ہے اور دینی غیرت کے باعث دکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں ان کے پاس چل کے جاؤں گا، میں ان کی براڈ پہ چل کے جاؤں گا، میں جا کے ان سے معافی مانگوں گا۔ میں نے کہا اب مجھے بتائیں عامر بھائی یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے، یعنی یہ سارا کچھ ہوا، اور ہم نے خاص طور پہ جو دینی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے رہنمائی کرنے والے ہمارے عالم یہاں پہ موجود ہیں جو ان ساری چیزوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، محترم سیالوی صاحب، ان کو ہم نے درخواست کی کہ آپ وہاں پہ موجود ہوں تاکہ جہاں پہ بھی اگر ہم کوئی غلطی کا ارتکاب کریں آپ اصلاح کریں ہماری۔ تو جناب وہاں پہ سیالوی صاحب کی موجودگی میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو ایک تو آسپیکٹ وہ تھا کہ اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کی شریعت کے حکم کی طرف واپس آنا، مسلمان کمیونٹی سے معافی مانگنا، وہ تو معاملہ انہوں نے کیا۔ اب اگلی بات ہے کہ بھئی جو کچھ چل رہا تھا اس کو سدھارنا۔ اب عامر بھائی آج کی بات ہے، اب آج یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اب جہاں تک سدھارنے کا تعلق ہے اب وہ تو مستقبل میں نظر آئے گا۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں وہ جو پیچھے آپ نے کیا، تو بھائی معافی تو پیچھے کی مانگی ہے، معافی تو ہوتی ہے اس بات پہ جو ہو چکا ہے، اب آگے کیا ہوگا ابھی آج کی تو بات ہے، آگے ہم سب دیکھیں گے۔ ہماری تو وفاداری نہ افضل وڑائچ کے ساتھ ہے، نہ عامر نذیر کے ساتھ ہے، نہ کسی انسان کے ساتھ ہے، ہماری وفاداری اللہ اور اللہ کے رسول اور اس مبارک کاز کے ساتھ ہے۔ اگر اس کاز کے ساتھ کوئی بندہ غداری کرے گا ہم اس کو برملا غدار کہیں گے،
اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو بالکل برات کا اظہار کریں گے. اور جو اس کاز سے محبت کرے گا، اس کاز کے لیے کام کرے گا، ہم تو اس کی جوتیاں سیدھی کریں گے. ہم تو اس کاز کے خادم ہیں، ادنا درجے میں صحیح لیکن خادم ہیں انشاءاللہ. تو عامر بھائی یہ کچھ تفصیلات ہیں. افضل بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اب آگے بات کو ذرا ٹیک آف کریں جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی دفعہ آپ نے یہ لفظ معافی اور معذرت کا استعمال کیا ہے نا، مجھے ذاتی طور پر یہ پسند نہیں آ رہا، کیونکہ کسی کو معافی منگوانا، رجوع کروانا، وہ ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارے دل میں ہے اس طرح کی بات. کسی کی اگر اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہو تو اس کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ بندہ خود ہی جب سمجھ لیتا ہے کہ مجھ میں یہ غلطی یا مجھ میں یہ ایک ایرر پایا جاتا ہے اور مجھے اس کو سدھارنا چاہیے، تو وہ کسی کے لیے یہ لفظ نہ بھی استعمال کرے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو سیدھا کر لے نا اور اس اپنی غلطی کو سدھار لے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے. ہاں کسی کی ذاتی طور پر آپ نے کوئی دل آزاری کی ہوئی ہے، کسی کو وہ گالم گلوچ کیا ہوا ہے، آپ نے کسی کو گالی دی ہوئی ہے، تو آپ اس سے معذرت کرنا چاہیں تو یہ اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کا دل راضی کریں، کیونکہ آپ نے اس کو ذاتی طور پر ڈیمیج کیا ہے. لیکن جہاں تک عقیدے کی بات ہے، منہج کی بات ہے، دین کی تبلیغ کی بات ہے، اس میں اگر کسی بندے نے اپنے رویے میں خود محسوس کیا ہے کہ میرا یہ رستہ درست نہیں ہے اور اس کی وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے جرائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ 2 دفعہ میں نے سنا قاری صاحب مسئلہ بیان کر، جب میں پاکستان ہوتا تھا بہت جذباتی طبیعت ہے، میں کہتا تھا قاری صاحب یہ مسئلہ ہی نہ بیان کیا کریں، بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی تھی چھوٹی، میں نے اس کو زندہ درگور کیا، بہت پیار سے ناز سے پالی تھی. جب میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی، بابا میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے، مجھے کیوں اس میں دفن کرنا چاہتے ہو، مجھے کیوں اس میں ڈالنا چاہتے ہو. بڑی تکلیف دہ وہ بات ہے، وہ صحابی نے جو آ کے سنائی ہے. مطلب اتنے بڑے جرم کرنے والے لوگ بھی جب آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ان غلطیوں پر، ان اعمال پر لائن نسخ کھینچ دی، لکیر کھینچ دی کہ ان سب کے گناہ معاف ہو گئے. تو بندے بڑے بڑے جرم کر کے، شرک کر کے، کفر کر کے، قتل کر کے، بخاری کی حدیث ہے نا، 100 بندہ قتل کر کے تو اس نے کسی سے پوچھا بھائی کوئی معافی، 99 قتل کر کے پوچھا کسی سے کوئی معافی کی گنجائش ہے، اس نے کہا 99 قتل کر کے پوچھنے لگے معافی کی گنجائش، دوڑ جا کوئی معافی کی گنجائش. انہوں نے کہا چل پھر جتنے 99 نے سینچری پوری ہونے دے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر ایک وقت کے بعد اس کو احساس ہوا، احساس ندامت ہوا کہ میں نے 100 بندہ قتل کر دیا، کل کو کیا منہ دکھائیں گے. پھر اس نے کسی سے کہا کہ کوئی معافی کی کوئی رستہ کوئی موجود ہے کہ اللہ کے یہاں توبہ قبول ہو جاتی ہے. اس نے کہا ہو جاتی ہے. وہ ایک بستی ہے، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، استغفار بڑی قبول ہوتی ہے. ان کے ساتھ مل کے جا کے اللہ سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا. جب وہ اس طرف بڑا قدم بڑھایا تو موت آ گئی رستے میں. اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. وہ کہیں ہم نے اس کو جہنم میں لے کے جانا، اس نے 100 بندہ قتل کیا ہوا ہے، وہ کہیں ہم نے اس کو جنت میں اس کی روح کو لے کے جانا کیونکہ یہ تو توبہ استغفار کر چکا ہے یا جا رہا ہے توبہ استغفار کرنے کے لیے. دوبارہ یہ کیس اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کو ناپ لو، اگر وہ اس طرف کو بڑھ چکا ہے جس طرف اس نے جا کے مغفرت طلب کرنی تھی تو اس کے لیے معافی ہے، اس کی روح کو جنت میں لے جاؤ. اگر وہ دوسری طرف ہے، ابھی اس کا فاصلہ زیادہ ہے، تو پھر جہنم میں لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، اس طرف کو اکٹھی ہو جا جس طرف کو وہ جا رہا تھا. تو وہ سکڑ گئی اور جنت کے فرشتے اس کی روح. تو یہ ایک مثال ہے دینے کے لیے کہ اگر بندے نے اتنے بڑے بڑے جرم بھی کیے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ خود معافی مانگنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ بندے کا بھی دنیا میں بڑا پن ہوتا ہے. ظاہری طور پر کسی وقت کسی پنچایت میں، کسی محفل میں، مجلس میں آپ کو لگے گا کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، بھائی سارے کہہ رہے ہیں بھائی فلاں بندے نے یہ غلطی کی تھی، اس سے رجوع کر لیا. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ وقت گزرنے کے بعد بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بندے کا قد بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. رجوع کرنے والوں کی جو اللہ تعالیٰ کہ یہاں پسندیدگی ہے نا،
اس کا نشان یہ ہے کہ جب اس کا قد بڑا ہوتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی ہوئی عزت کو ثابت کرتا ہے کہ اس نے سب کے سامنے اپنی غلطی سے رجوع کیا، دیکھو اس کی عزت بڑھ گئی ہے پہلے سے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے اور وہ اس غلطی سے رجوع کر کے سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر کھڑا ہو جائے، ڈٹ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس رجوع والے عمل کو اتنا پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا جو قد ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات بہت اچھی ہے جو آپ نے سنائی ہے، اس میں ہمارا کسی کا کوئی ذاتی طور پر کوئی ایجنڈا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کسی سے ذاتی طور پر کوئی نزاع ہو۔ سب سے پہلے میں ان کو، افضل وڈائی صاحب کو، جو اگر میں نے ان سے کوئی زیادتی کی ہو میں ان سے معذرت کروں گا، اور اگر انہوں نے میرا دل دکھایا ہو تو بلا مشروط میں ان کو معاف کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسا کیونکہ میرا ذاتی کو ان کے ساتھ ایجنڈا ہے نہیں۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی لفظ کہا ہے تو میں نے ان کو معاف کیا، اگر میں نے ان کو کوئی کہا ہے تو میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مجھے کوئی ذاتی طور پر کسی سے بھی، اور بھی لوگ ہیں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اور بھی لوگ ہیں پیچھے جن کو مسلمانوں سے کبھی کوئی چڑ ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو اتنا کھلارتے ہیں، اتنا بکھیرتے ہیں کہ لے جا کے پھر وہ اپنا، یہ ٹک ٹاک کی براڈ پر کسی کی اصلاح نہیں ہوتی بھائیو، ٹک ٹاک کی براڈ پر اصلاح نہیں، اصلاح ایسے ہوتی ہے جس طرح آپ نے پرسنل میں جا کے کی ہے، ٹچ کر کے آپ نے ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے آپ کی بتائی ہوئی بات کو، نصیحت کو درست سمجھ کر قبول کر لیا کہ ہاں واقعی میری یہ غلطی ہے۔ یہ ہے اصلاح۔ جو آپ لوگ ٹک ٹاک پر کسی کی براڈ کسی کے خلاف لگا کے کرتے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہوتی، یہ فساد ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے اعمال سے سارے ہی رجوع کر لیں، بھائی میں نے پہلے بھی لکھ کر یہاں پر لگایا تھا کہ میرے کسی عمل سے، کسی قول سے، کسی زبان کے جملے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میں کسی کو بھی ذاتی طور پر ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے دین کو، میرے منہج کو، میری اس تحریک کو، کیونکہ یہ میری ذاتی ہے نہیں، میرے پیارے نبی کی یہ تحریک ہے، تحریک ختم نبوت، اس کو کوئی بندہ ڈیمیج کرے، اہل اسلام کو کوئی گالی دے، امت کو کوئی گالی دے، مسلمانوں کو کوئی گالی دے، ختم نبوت کو کوئی گالی دے، پھر میرا خون بھڑکتا ہے، آگ جلتی ہے، پھر مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے، پھر میں بول جاتا ہوں۔ اگر میں نے پھر بھی کسی کے ساتھ ایسا لفظ بول دیا جس کو نہیں بولنا چاہیے تو میں پھر بھی اس کے لیے اس سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان، اگر یہ نہیں ہے، یہ صرف ختم نبوت کا کاج ہے، ہر کفر کے خلاف مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، اہل اسلام کو ایک منہج پہ ہونا چاہیے، آپس کے اختلافات کو آپس تک رکھیں، ذاتی اختلافات ہیں ان کو ذات تک رکھیں، کسی بندے سے نہیں بن پڑتی اس کو ایسے جا کے ٹچ کر کے سمجھائیں، مان جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتا اس سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ جو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بازار پہلے بھی کئی مہینے سے، یہ جو جتنا نقصان ہوا ہے نا پچھلے کئی مہینوں سے، یعنی شروع میں ٹک ٹاک 2-2.5 سال پہلے جب شروع ہوئی ہے تو ایک سمت میں سب مسلمان کام کر رہے تھے، کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ بعد میں ہمیں جنہوں نے گالیاں بھی دی نا وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پہلے دن جب ٹک ٹاک پہ ہم آئے، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا نہیں وہ آپ ان کے ساتھ بات ہی کیوں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، کسی نے یہ کہا کہ وہ آپ کے سامنے علیہ السلام کہے جاتے ہیں آپ ان کو روکتے نہیں ہیں، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے ہوتے وہ علیحدہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک پہنچا کہ پچھلے 6 مہینوں سے تو اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف ایک آپس کے جھگڑے ہی چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ نقصان ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ختم نبوت کو بالخصوص اور مسلمانوں کی محبت کو بالعموم، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی بھی میں سب مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ ایک منہج پر آ جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اگر آپ مل کر کام نہیں کر سکتے اس ایک نکاتی ایجنڈے پر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، کہ ہم اپنے کسی بھائی کے خلاف، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی براڈ نہیں لگائیں گے، اس کی کھٹیا کھڑی نہیں کریں گے، اس کی تصویر نہیں لگائیں گے، اس کو گالیاں نہیں دیں گے، ہاں اس کے ساتھ اگر اختلاف ہو گیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے پرائیویٹلی، اگر وہ سالو ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو جائے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر کام نہیں کریں گے، اس سے علیحدہ اپنا جا کے کام، اس سے اچھا کام کر کے دکھائیں گے، بھائی میں برا کام کرتا ہوں آپ مجھ سے اچھا کام کر کے دکھائیں، یا آپ اگر برا کام کرتے ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں آپ سے اچھا کام کر کے دکھاؤں، اور وہ اچھا کام کرنے کا وہاں سے نشان ظاہر ہو، مرزائیوں کے گھر سے یا جس کفر کے خلاف بھی میں نبرد آزما ہوں، کسی اور بھی اگر کفر کے خلاف کوئی مسلمان بھائی نبرد آزما ہے تو وہاں سے آواز آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آپ وہاں اچھا کام کر رہے ہیں کہ برا کام کر رہے ہیں، جس کا نام لے لے کر وہ بددعائیں دیں، جس کا نام لے لے کر وہ گالیاں دیں، جس کو نام لے لے کر وہ مباہلے کریں اور وہ
वो चीख चाड़ा डालेंगे, तो ला मोहल्ला उसी का ही काम अच्छा होगा। तो आप अच्छा काम करके दिखाएं, उस बंदे से अच्छा करके दिखाएं जिस बंदे से आपका इख्तलाफ रिजॉल्व नहीं हो रहा। मैं फिर कहता हूं कि जिस बंदे ने अभी तक अपनी इस्लाह नहीं की, आज कर ले। 25 दिसंबर 2025 खत्म होने लगा है, 2025 आज खत्म कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। किसी मुसलमान के साथ कोई मसला है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आम है, सबके पास है, वहां फोन पे मेरे साथ रब्ता कर लो, मुझे बताओ भी तुम में ये गलती है ना, मैं मानूं। अगर आपकी दलील मुझे नहीं लगती अच्छी, मैं नहीं मानता, मुझसे अलहदा हो जाओ, आप अपनी ब्राड लगाओ। आप मेरे खिलाफ ना लगाओ, आप कुफर के खिलाफ लगाओ, अपने काम से अपने आप को अच्छा साबित करके दिखाओ, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं। लेकिन अगर आप वहां जाके कहोगे आमर नजीर जवारी है, ज़िया रसूल शराबी है, इम्तियाज अहमद जानी है, फलाना गुस्ताख है, आप क्या कर रहे हैं? आप इस्लाम का काम कर रहे हैं, आप तो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये ना करें, ये ना करें। आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको अपने नबी का वास्ता है, कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें, सीधी राह पे आ जाएं। ये सिराते मुस्तकीम है, इसी पर चलें। आप अपने भाइयों से प्यार नहीं कर सकते, कम से कम झगड़ा ना करें, उनकी टांग ना खींचें। आखिरी बात, छोटी सी एक मिसाल मैं देने लगा हूँ कि वो मुफ्ती शमाइल साहब का मुनाजरा हुआ है इल्हाद के मौजू पर, उसके साथ जवेद अख्तर के साथ। उसके बाद यही अवैस मुल्हिद जो टिक टाक पर वो मिर्जाइयों के किसी के साथ 2 दफा बात, उसकी ब्राड पे मैंने देखा, अभी सुबह मैं यहाँ यही भी बात कर रहा था, एक इमरान ज़ाहिरी साहब हैं, शिया हैं, कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, शिया भी हमारे भाई हैं। अगर वो अहले बैत को, सहाबा को, महातुल मोमिनीन को गालम गलोच ना करें तो वो उनका फिका जाफरिया कोई मुझे हर्ट नहीं करता। फिका जाफरिया हो, फिका हनफी हो, फिका हमली हो, फिका शाफी, कोई नहीं, तो ये सारी फिके हैं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने जाकर इतनी अच्छी बात की 1 घंटा उसके साथ, इमरान उसके साथ, अवैस के साथ, इमरान ज़ाहिरी साहब ने, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया सारी गुफ्तगू का पहले फिक्रे के साथ। पहला फिक्रा ये बोला कि वो जो खुदा का वो वजूद बताते हैं कि नहीं है, जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, वो अहले सुन्नत के पास तो जवाब नहीं है, मेरे पास जवाब है, मैं अहले तशरीह हूँ। आपने तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन या आपने बैड इंप्रेशन देकर आपने डैमेज कर दिया अपनी सारी अच्छी कद काट को, अपनी उस सारी गुफ्तगू को आपने बेड़ा गर्क कर दिया उसका। तो आप ये ना करें, अपने मुसलमान भाई को गैर मुस्लिमों के सामने कंडेम ना करें, उसकी मजम्मत ना करें, उसकी खटिया खड़ी ना करें, उसको समझाएं जाके पर्सनल में। अगर वो नहीं समझता उससे अलग हो जाए, उससे बेहतर काम करके दिखाएं। ये है एक नकाती जंग। अगर इस पर कोई काम करने के लिए तैयार हो, वो मेरा भाई है, वो रुजू ना करे, मुझसे माफी ना मांगे, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। लेकिन अगर वो इसके खिलाफ ये समझता है कि टिक टॉक की ब्राड या यूट्यूब की जो होती है आपकी चैनल, उस पर आप किसी मुसलमान की उसके ऊपर तबर्रा करके, तंज करके, गालम गलोच करके आप किसी की इस्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की कसम है ये इस्लाह नहीं है, ये फसाद है, ये फसाद फिल अर्ज़ है जो आप कर रहे हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे। मेरी तरफ से बात खत्म है। अफजल वड़ाई साहब, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने आपको कोई ज़ाती तौर पर कोई रंज पहुँचाया हो, कोई तकलीफ दी हो, आपको वेलकम है। हमारी सिर्फ मिर्जाइयों के साथ, एक सेकंड, जी जी, मिर्जाइयों के साथ बात करते हुए मेरे भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, पहले दिन से लेकर, म्यूट करना जरा किसके माइक से, पहले दिन से लेकर आज के दिन तक एक ही एजेंडा है, एक नकाती एजेंडा है मिर्जाइयों से बात करने की, वो ये है बराबरी हो। हम उनको कोई फेवर नहीं देते, हम उनसे कोई फेवर मांगते भी नहीं, बस जो सहूलत उनको होनी चाहिए वो हमें भी होनी चाहिए। वो अपने कीदे का इजहार करने में ज्यादा, हम अपने कीदे का इजहार करने में। अगर वो इज्जत करवाना चाहते हैं तो पहले करें, हम भी अगर उनसे, उनके शर से बचना चाहते हैं, और हमें पता है कि वो शातमियत करते हैं, हमें उनसे अगर उनके इस शर से, शरारत से हमें अगर बचना है तो हमें भी चाहिए कि हम खुद एहतियात करें, डायरेक्ट सीधी गाली ना दें मिर्जा कादियानी को, ना उसके ऊपर इस तरह का हमला जाके करें कि वो बदले में हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें, सहाबा की करें, अहले बैत की करें, महातुल मोमिनीन की करें। हमें भी चाहिए। तो इज्जत करवाने के लिए इज्जत पहले करनी पड़ती है, ये तो दो तरफा असूल है, हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए कि इज्जत करवानी है तो पहले उनकी करें, यानी उनको डायरेक्ट आप सीधा जाके पहले हमला ना करें। लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें वो ये समझते हैं कि वो आज़ाद हैं, तो हमें भी आज़ादी होनी चाहिए, बराबरी की सतह होनी चाहिए, बस इतना है। अगर करवा सकते हैं तो हम हाजिर हैं, हम हर उस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हैं जिस पर बराबरी का वादा कोई बंदा करे, ना करेगा छोड़ देंगे, पीछे हट जाएंगे उससे। जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया। बस एक सेकंड से इजाज़त दें, हिकमत पढ़ लें। आज के लिए 90 लोग मौजूद हैं। हिकमत नंबर 248 निचल बराबर।
جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. جی افضل صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو عمر بھائی, اپریشیٹ ویری مچ آپ کی فراخ دلی اور گریشیسنس. ماشاء اللہ امتیاز بھائی نے بھی آپ سے بات کی, بالکل انہوں نے وہی بات مجھے کنوے بھی کی کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خلش نہیں ہے ایٹ آل. عمر بھائی میں تو یہاں پہ آ کے پتہ نہیں ہے عجیب سا الٹا چکر اس پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے. میرے گھر والوں کو مجھ سے سب سے بڑی شکایت 60 سال میں یہی ہے کہ مینوں غصہ نہیں ہوتا لوکاں نال لڑن واسطے. تو لیکن بہرحال یہاں بھی دو گھروں کی لڑائی کو میں نے ختم کرانے کی کوشش میں وہ اپنے گلے ڈال لی, اور اس کا اسپل اوور جو افیکٹ ہے وہ ایسا لنگر آن ہوا, لمبا ہوا کہ وہ آپ سب کے سامنے ہے. جو چیزیں ہوئیں آبویسلی اٹس ویری سیڈ, ہونا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں نے ایسی سچویشن اپنی 60 سالہ زندگی میں پہلے فیس کیا یا دیکھی ہے. دس از سم تھنگ ٹوٹلی نیو اینڈ ریئل اناملی فار می. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی فراخ دلی سب بھائیوں کی, کل براڈ میں جو سارا اس کو ہم نے ریکیپ کیا اس کے اوپر ایک پورے اخلاص سے معذرت ہے مسلمانوں کا. آبویسلی اس میں دل دکھا, اور جو میں نے شرعی طور پہ میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ شاید میرا نیریٹیو ٹھیک تھا, لیکن اگین چونکہ علماء کا اس کے اوپر کنسنسس ہے, اور آئی ریئلائزڈ, اور امتیاز بھائی کی اس میں کاوش ہے, اویس کی براڈ کی کاوش, کہ انہوں نے انٹریگ کیا میرے اس انٹلیکٹ کو کہ بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ تم صرف دل میں برا جانو اس کام کو. اور وہاں سے جس طرح سے نیریٹیو بھی چل رہا تھا آپ سب نے دیکھا ہی ہے, اس کے اوپر تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا. تو دیٹ واز مائی ریئلی لاسٹ اسٹرا آن مائی بیک, جیسے کیمل بیک کہتے ہیں, کیونکہ فل پینل جو تھا وہاں پہ سب مسلمان آبویسلی سیکھ پا تھے, اور وہ بائیکاٹ کی شکل میں صرف ایک ون سائیڈڈ وہاں پہ نیریٹیو چل رہا تھا. تو وہ تو بالکل ہی سمجھ لیں کہ دیٹ واز جسٹ اینڈ آف اسٹوری. تو لیکن آپ سب کی میں اپریشیٹ کہ آپ نے اس سب کو ایکسیپٹ کیا, میری ہارٹ فیلٹ اپالوجی, اور اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار ہے کیونکہ درود و السلام کے اوپر آپ سب کا کنسنسس ہے, اور ون شوڈ ناٹ ری انوینٹ دا ویل. کہ مجھے خود, اور اسپیشلی جب میں عالم بھی نہیں ہوں, تو میرا یہی لیسن ہے کہ ہمیں علماء کی جو گائیڈنس ہے اسی کو ہمیشہ فالو کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ ریئلی یوز اوور اون انٹلیکٹ انٹرپریٹ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو. تو یہ ایک بڑا فار ریچنگ میری لرننگ ہے اس پروسیس میں. اگین عمر بھائی میرا آپ کا تو کلیش ہے کوئی نہیں, بالکل ہی کسی قسم کا بھی. کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں جو بعض اوقات آ جاتے ہیں, لیکن میرا ان سے ہمیشہ یہی استدلال ہے کہ جو بھی ہمارے مبلغین ہیں ان کے ساتھ 24 گھنٹے سے زیادہ کی کوئی بھی تلخی اگر ہو جائے تو اگلے دن نہیں جانی چاہیے. اٹ وینٹ لٹل مور فیو ڈیز میں بھی 3-4 دن, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. میرا بعد میں بھی لوگ آئے ہیں, لیکن میں نے کہا عمر نذیر صاحب سے میرا کسی بھی سے جو مبلغین ہیں جو مرضی ہو جائے, ہم ان کے کام کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی براڈس میں ان کو موضوع بنائیں یا اس طرح سے ہم ان کو ٹارگٹ کریں. یہ بالکل ہم انہیں ٹارگٹ نہیں کر رہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ آئی ہیو ویری مچ کلیئرٹی آن دیز ایشوز. تو ہوپ فلی وی آر آن دا سیم پیج. ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. پورے اخلاص کے ساتھ وی مسٹ اسٹریس اینڈ فوکس آن دس ایشو. دین کی تبلیغ کریں, دین کی دعوت و ترویج و اشاعت, اور میں اس میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں, ایبسلیوٹلی 100%. تھینک یو. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو عزت دے. آپ راڈ لگائیں, ان کو دعوت دیں, ان کو کہیں بھائی برابری کی سطح پر بات کرنی ہے تو وہی افضل وڑائچ ہے, وہی براڈ ہے. صرف اتنی بات ہے کہ آپ برابر ہیں بات کرنے میں. میں اس معاملے میں زیادہ نالج نہیں رکھتا, میں آپ کو کموڈیٹ کروں گا, بٹھاؤں گا, بات کرواؤں گا, لیکن جو پہل کرے گا میں, کیونکہ آٹومیٹک یہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر نا, ٹک ٹاک کے اوپر, جو پہل کرے گا اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. اس کو ہم, اگر میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ میرا اختلاف ہو جاتا ہے, مجھے اس کو نیچے بھی اتارنا پڑ جاتا ہے, بعد میں اپنے مسلمان بھائیوں اگر رکھ کے میں اس کا فیصلہ کروا سکتا ہوں نا کہ دیکھو میں نے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے, اس نے خود پہل کی ہے جس کے ریئیکشن میں یہ بات آئی. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے
آپ اپنے بھائیوں کو کنوے کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلا سمجھدار ہوں اور سارے مسلمانوں کو میں بیوقوف قرار دے دوں اور کہوں کہ نہیں یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں. بھائی دوسرے دیکھیں نا، ہمارا بھی کچھ نہ کچھ لوگوں سے مسلمانوں سے اختلاف بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہمیں کرتے ہیں، لیکن کتنے ماشاءاللہ ساتھی ہیں جو اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہماری تصویریں لگا لگا کے پیچھے وہ نغمے چلا رہے ہوتے ہیں اور نعتیں چلا رہے ہوتے ہیں. پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمارے اس بات سے متفق ہیں، اس طریقے سے متفق ہیں. لیکن اگر میرے طریقے سے، میری بات سے کوئی بھی متفق نہیں ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کیا میرے ساتھ کوئی بھی متفق نہیں ہے؟ کیا مجھ میں ہی تو نہیں کہیں پر غلطی؟ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، آپ کی براڈ دوبارہ لگتی ہے، آپ لگائیں اس پر مسلمان اور ان کو آپ ایک ہی اصول دے دیں، لکھ کر بے شک لگا دیں، بھائی دونوں کو برابری کے حقوق ہیں. جو پہل کرے گا میں اس کو پیچھے ہٹا دوں گا، جو پہل کرے گا زیادتی کرے گا میں اس کو پیچھے ہٹا دوں گا. اور اگر کسی میرے مسلمان بھائی کو میرے ساتھ شکوہ شکایت ہوگی تو اس کا حل بھی میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کروا لوں گا. کتنے مسلمان بھائی ہیں یہی جنہوں نے کل رات کو اتنی بڑی گفتگو کی ہے یا آپ کے ساتھ پورے ہفتے سے ان ٹچ ہیں، آپ ڈسکس کریں، آپ انہی کے ساتھ ڈسکس کریں کہ دیکھو بھائی میں نے یہاں پر کہاں پر زیادتی کی ہے. اگر وہ آپ کے بھائی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اپنی غلطی سے ایسے ہی پیچھے ہٹ جائیں کہ چلیں ٹھیک ہے میں اپنے اس بھائی کو راضی کر لیتا ہوں جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے. لیکن اگر وہ غلطی پر ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو روکیں. ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ آئیں ہماری براڈ پہ آ کے پہلے ہی پکڑ کے مرزا قادیانیوں کو ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دیں. یہ ہمارا ایجنڈا ہی نہیں ہے، یہ نہ ہمارا یہ اسلوب ہے، نہ ہمارا یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے، نہ ہم نے کبھی کسی کو یہ کہا ہے کہ اس طرح کرو. اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی وہ لا علمی سے اس طرح کے کرتا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن کر جاتے ہیں، بندے کر جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارے دل میں عزت تو ان کی ہے نہیں، یہ لگا رہنے دو. جس طرح کی وہ بات کرتا ہے اس سے کسی نے نہیں کرنی، کرنی ہے کرے. تو یہ ہے بات. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو بھی دونوں فریقین کو بتائیں کہ بھائی میں وہی افضل وڑائچ ہوں، وہی میری براڈ ہے، آپ کو دونوں کو خوش آمدید ہے. لیکن ایک میرا اصول یاد رکھ لیں کہ میں دونوں کی برابر عزت کروں گا، دونوں کو برابر موقع دوں گا، کسی کو میں رعایت نہیں دوں گا. اگر رعایت دی جائے گی آپ کی نظر میں، آپ وہ اس کو لہذا پٹ اپ کر لیں، کہیں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے، کیس رکھیں میرے سامنے بھی آپ نے رعایت دی ہے، کسی کو اپنے بھائی کو دیا ہے یا کسی قادیانی کو ایکسٹرا میں نے رعایت دی ہے، تو وہاں ڈسکس کر لیں گے پرسنل میں جا کے. بہت بہت شکریہ. اچھا عامر بھائی، یہ واٹر صاحب کو آپ فی الحال نیچے اتاریں، کس نے اٹھایا ان کو؟ ان کی ابھی یہاں پہ فی الحال ضرورت نہیں ہے، یہ جائیں اور عبداللہ آتم کی جو آخری رات کی ماتم ہے نا وہ کریں جا کے وہاں پہ اپنی براڈوں پہ. اور نیچے میرے خیال میں عامر حق بھائی ہوں گے، ان کو لے لیں. بھائی عامر بھائی ڈال ڈالیں، مجھے نظر نہیں آج میں ڈرائیو کر رہا ہوں. میں بھی بالکل یہی عرض کرنے لگا تھا کہ اس وقت مسلمان آپس میں بیٹھے ہوئے تو ان کا مقصد ہی یہاں پہ آنے کا نہیں ہے واٹر وغیرہ کا. ہاں عامر بھائی کو میں نے کلک کر دیا، آ جاتا ہے. سب مسلمانوں کا دعوت ہے یار، صرف ایک بندے کی نہیں بات، دو بندوں کی بات نہیں. سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ چھوڑ دیں ایک دوسرے کی خراب براڈیں لگانی، ایک دوسرے کو گالیاں دینی. آپ مسلمانوں کو گالیاں دے کر غیر مسلموں کو ہنسا رہے ہیں، اسلام پر بھی اور اہل اسلام پر بھی. دیکھیں نا، مرزائیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھی اسلام کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے والا اسلام اچھا ہے. مسلم امت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے والا اسلام اچھا ہے. آپ جب آپس میں لڑتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ اپنے اسلام پر بھی غیر مسلموں کو ہنساتے ہیں اور اپنی شخصیات پر بھی ہنساتے ہیں. آپ کی شخصیات بھی مجروح ہو رہی ہیں، اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہے. ٹک ٹاک لوگ کہتے ہیں گالی باز ہے، کچھ بھی عزت نہیں ہے آپ کی. اگر آپ عزت چاہتے ہیں اپنی بھی، اپنے دین کی بھی، اپنے نبی کی امت کی بھی، اپنی قوم کی بھی، اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ چھاڑ کے یا تو آپ اچھا کام کر کے دکھائیں، یا کسی مسلمان سے کوئی اختلاف ہے تو اس کو پرائیویٹلی ڈسکس کریں. واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ وہ ادھر کانفرنس کال ہو جاتی، 10 بندے 20 بندے بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اب یہ جو ہم آپس کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ریلے ہو رہی ہے. یہ مرزائی نیچے بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں، باہر بنیروں پر بیٹھ کر بھی سن رہے ہیں. یہاں میں اپنے کسی بھائی کی تذلیل کروں گا یا میری کوئی تذلیل کرے گا تو لامحالہ ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے، وہ مجروح ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یار میری اس نے کھٹیا کھڑی کر دی ہے پبلک میں مرزائیوں کے ساتھ، وہ ریکارڈنگ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے کئی ایسے نادان دوست ہیں جنہوں نے اتنی ویڈیوز بنوائی ہیں لڑ کے آپس میں کہ میرا خیال ہے کہ اگلے 10 سال کے لیے وہ کافی ہیں. ٹک ٹاک کے لیے انہوں نے وہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیا، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں ڈلیاں بیرندہ، یہ بھی کچھ نہیں گمیا، یہ بھی کچھ نہیں گیا ڈلیاں بیرندہ، یہ بھی واپس آ جاؤ، یہ بھی رجوع کر لو اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر
تمیز سے تہذیب سے بات کرو. اگر آپ کا اختلاف ہے, آپ کی محبت نہیں ہے ان سے, باہمی جو ہے وہ نہیں ہے محبت, ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ اپنی براڑ لگا لیں, جا کے اپنی براڑ پہ جا کے اپنا کام کریں, کفر کے خلاف, مرزائیت کے خلاف, زندگیت کے خلاف, الہاد کے خلاف, لیکن اپنے بھائیوں کی یوں مذمتیں نہ کریں براڈیں لگا کے. یہ کوئی اصلاح نہیں ہے, بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اپنی اصلاح کر لیں. امرک بھائی خوش آمدید, کریں بات, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام پیارے مسلمان دوستوں کو پیار بھرا سلام جی. امید ہے خیریت سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی, میں نے دیکھا, جزاک اللہ, تیاز بھائی, عامر نذیر بھائی, دیگر احباب ماشاء اللہ موجود ہیں, اور بڑاچ بھائی کو بھی دیکھا. بالخصوص جو افضل بڑاچ صاحب جو ہیں اس وقت دونوں طرف سے سینٹر آف اٹریکشن اور سینٹر آف گریویٹیشنل پل بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اللہ ان کو استقامت دے, اللہ خیر کرے. تو دیکھیں اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. دیکھو سونے انسان کو, سچے انسان کو نظر بھی اتنی ہی جلدی لگتی ہے. جو کلام بین الرحمن و شیطان ہے قرآن میں, اس میں شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے لوگوں کی, تیرے بندوں کی راہ میں بیٹھوں گا. اس سے پتہ چلا کہ شیطان اگر کسی کو بہکانا, پھسلانا, اچکنا چاہتا ہے, اب اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے, مگر وہ ہوگا کسی مخلص آدمی, یعنی جو اچھا آدمی ہو اس کو دھوکہ دے دے, اس کو گمراہی ٹھوکر میں ڈال دے. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مگر جو تجھے سلطان ہوگا, تیرے پاس طاقت ہوگی, مگر جو میرے خاص ہوں گے نا, مخلص ہوں گے, ان پر تو زیادہ دیر تک قوت نہیں حاصل کر سکے گا, زیادہ دیر تک وہ تیرے دباؤ میں رہ نہیں پائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہوتا ہے کہ جو انسانی فطرت ہے یا انسانی غیرت ہے, حمیت ہے, وہ زیادہ دیر تک غلطی کے اوپر قائم نہیں رہتی اگر اس میں انصاف اور عدل باقی ہو. اب میرا ماننا یہ ہے کہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر ہوں تو وہ احمدی پیدا تو ہو سکتا ہے, مگر احمدی نہ مرے گا نہ احمدیت سے متاثر ہوگا. 3 چیزیں. نمبر 1 وہ زندہ ہو, نمبر 2 غیرت مند ہو, اور نمبر 3 جو ہے تحقیق کرنے والا ہو. یہ 3 چیزیں, آئی ریپیٹ, یہ 3 چیزیں آپ نے کسی غیر احمدی کے اندر ایک جگہ پر نہیں دکھانے. میں نے اسے غیر احمدی ان دس کانٹیکسٹ, اس کا مطلب ہے مسلمان. یہ 3 چیزیں جس میں ہوں وہ احمدیت پر قائم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ 3 چیزیں کسی مسلمان میں نہ ہوں. ان تینوں میں سے ایک چیز غائب ہو سکتی ہے کسی خاص وقت کے اندر, مگر تینوں ہی نہ ہوں یہ ممکن نہیں. تینوں ہی نہ ہوں یہ ممکن نہیں. تینوں میں سے کوئی ایک غائب ہو سکتی ہے, 2 ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی مسلمان تحقیق نہ کر پایا ہو, اس نے مرزا کی کتابیں نہ پڑھی ہوں, مگر غیرت ہو. جیسے اس کے سامنے جماعت احمدیہ کا کوئی عقیدہ رکھا جائے تو وہ زیادہ دیر تک اس پر خاموش نہ رہ سکے. دس از واٹ ہیپنڈ ایگزیکٹلی ود افضل بڑاچ صاحب. افضل بڑاچ صاحب جو بولتے, جو کہتے, اگر اس کو ایسے ہی حقیقت مانا جائے جیسے وہ کہتے رہے تو ایک شخص کا احمدیت سے تعارف ہوا ہی نہیں تھا. جب اس کا قادیانیت سے تعارف ہی نہیں ہوا تھا, لہذا وہ بیچارہ پھر اسی طریقے سے جو مناسب سمجھتا رہا کرتا رہا. مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر موجود غیرت کو ایکٹیو کیا, اس کے اندر موجود حمیت کو, اس کے اندر موجود ایک اسلامی جذبہ کو اگر متحرک کیا کسی بھی وجہ سے بیرونی, تو آپ دیکھیں وہ 2 ٹوک اپنا موقف دینے کے لیے سامنے آ گئے. اب اس پر ہمارے مسلم محققین کا فرض بنتا ہے, مناظرین کا فرض بنتا ہے, علماء کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے دل میں اٹھنے والے اس تجسس کو, تشنگی کو سیراب کریں. یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے ایک استاد تھے, بڑی پیاری بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ جانے انجانے کے اندر, انجانے میں گناہ کرتا چلا جائے, خطا کرتا چلا جائے, مگر انہوں نے کہا اس میں اس کی بربادی ہے, تباہی ہے
وہ غرق ہو جاتا ہے کہ اگر جاننے بوجھنے کے باوجود وہ غلطی پر قائم رہے. یہ بڑی تباہی ہے، کیونکہ یہ شیطان کی فطرت، یہ باغیوں کی فطرت، یہ فراعین کی اور اللہ کے دشمنوں کی فطرت رہی ہے کہ جیسے ہی ان کو علم ہو وہ پھر اس پر اڑ جائیں اور تکبر کا شکار ہو جائیں. لہذا افضل بڑائچ صاحب نے جو عاجزی ان کی ساری دکھائی اور جو رجوع الی اللہ اور رجوع الی الحق کیا ہے، اس میں سمجھتا ہوں انہوں نے کسی کو ایک آنے کا فائدہ نہیں دیا، اور انہوں نے سب سے سراسر جس چیز کو فائدہ دیا ہے وہ خود کو دیا ہے. لہذا وہ تحسین کا اور تشکر کا حق رکھتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور استقامت دے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، میں دوبارہ دہراؤں گا. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، اور میں افضل بڑائچ صاحب کے تھرو سننے والوں تک بھی یہ طریقہ پہنچانا چاہتا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے، یہ چلیں 3 کر لیں، ایک اور ایڈ اس میں کر لیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپسی مسلمان سے کوئی اختلاف ہے نا، تو آپ اس کو پبلک کے اندر چھل چھل کے رکھ دیں. ایک تو یہ طریقہ ہے، اور اس میں جب آپ یہ کر رہے ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ حق پر ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جس مسلمان کے رویے سے، اس کے طریقہ کار سے، اس کے انداز گفتگو سے، اس کے سٹائل سے اختلاف کرتے ہیں، آپ اس کو پرسنل کے اندر سمجھانے کی کوشش کریں. اس سے رابطہ کریں، اس کو کہیں بھئی یہ بہتر ہے، ایسے اگر کر لیا جائے میری رائے میں بہتر ہے، پھر کر دیں اللہ کے حوالے. ایک طریقہ یہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی نیت کو اللہ کے حوالے کر کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسا معاملہ کر رہا ہے کیسا نہیں. یہ 3 طریقے ہیں. میری نظر میں ان میں سے 2 طریقے نہایت اہم ہیں، اور میں خود آخری والے کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے. ان کے بھی کچھ معاملات ہیں، ان کے حوالے کر دینے چاہیے، یہی تقاضا ہے. اور دوسرا طریقہ جو آپ لوگوں نے اختیار کیا کہ ایک مسلمان سے پس پردہ بیک ڈور سلوشن یا آؤٹ آف کورٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے ایک بندے کو حق کی طرف لایا جائے، انصاف کی طرف، عدل کی طرف لایا جائے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل قائم کیا جائے تاکہ وہ تقوی کے قریب ہو جائے. تو جو تیسرا طریقہ ہے کہ پبلک کے اندر جو ہے وہ اپنی پٹاری کھولی جائے اور اس میں فرق نہ کیا جائے کہ آپ کسی مسلمان کو ڈیل کر رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو. یعنی آپ ایسے حملے کریں، ایسے گوشت نوچیں، ایسے آپ اپنے دانتوں کو رگڑیں، اور ایسے اپنے آپ نتنوں کو پھلائیں، اور ایسے اپنے آپ لوں کنڈوں کو کھڑا کریں کہ جیسے آپ کے سامنے مسلمان نہیں کوئی بدترین کافر موجود ہے. یہ وہ تیسرا طریقہ ہے جسے اسلام نے سخت طور پر ناپسند کیا ہے. سورہ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا دبدبہ، تمہارا جلال، تمہارا کمال، تمہاری خوبصورتی جاتی رہے گی، اور دشمن کے دلوں سے تمہارا روب اور دبدبہ جاتا رہے گا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپ دیکھیں، ختم نبوت کا محاذ ہو یا اسلام کے دفاع، نظریاتی دفاع کا کسی کا بھی محاذ ہو، جو انسان آپسی، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ نظریاتی چیزیں تو بہت اوپر کی ہے، تو روحانی کام ہے نا، نیچے آ جائیں. روزمرہ گھروں کے اندر جس گھر میں بیوی بچے ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہوں، ماں باپ ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہوں، بھلا بتائیں خاندان میں ان کی کیا عزت ہوتی ہے؟ ان کا روب دبدبہ، محلے میں جن لوگوں کو پتا ہو یہ آ رہے تھے آپ آپس سے لڑ دے رہے ہیں، ان کا کیا وقت اور کیا حیثیت رہ جاتی ہے. سملرلی مسلمان جب کبھی آپس میں تنقید پوری نیک نیتی کے ساتھ شروع کرتا ہے نا، پوری نیک نیتی اس طرح عوام میں ایک دوسرے کے سامنے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں نہ وہ چین سے سوتا ہے، نہ اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. اللہ اس سے اطمینان قلب چھین لیتے ہیں، اللہ اس کی زبان سے تاثیر کو چھین لیتے ہیں، اللہ اس کی قوت گویائی کو موف کر دیتے ہیں، اللہ اس کے شعور اور خرد کو معطل کر دیتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی قبولیت کو نوچ لیتے ہیں، اللہ اس میں حسن اسلوب اور طرز زندگی کو جو ہے وہ جناب مفلوج کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ جب لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے اس کے الفاظ کی ویلیو روئی کے گولوں سے بھی کم ہو جاتی ہے،
اور اس کے دلائل کا وزن ریت کے ذروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ حیثیت ہے. تو اگر دوست صاحب آپ چاہتے ہیں، سب سے اہم چیز ہے اتحاد اور اتفاق کا مزاج پیدا کرنا. عمل تو بعد میں، مزاج. تو جب کبھی آپ پر، مجھے یاد ہے عامر نذیر صاحب ایک بار ذکر کر رہے تھے، ہم کسی براڈ پہ تھے، میں معذرت چاہتا ہوں بات تھوڑی لمبی ہوئی، مگر یہ واقعہ سنا کر میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اس نظریے پر اور اس طرز پر تنقید چل رہی تھی، اور افضل وڑائچ صاحب بھی وہاں پر تھے. افضل وڑائچ صاحب کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی ان کو پپی اور جفی کے ساتھ سلام کر کے اس کے بعد میں اپنے مشن پر فوکس ہو گیا تھا. بالکل ایسے ہی یاد ہے جی؟ یہ بالکل وہ جب امریکہ کی مسجد کا واقعہ ہوا تھا سہیب راجہ صاحب والا، اس کے بعد جی بالکل یاد ہوگا. جی جی بالکل. تو میں نے اس وقت بھی موجود تھا، اور عامر نذیر صاحب نے مجھے حکم کیا رکنے کے لیے. میں ان کی محبت میں چند لحظہ رکا اور اس کے بعد اجازت چاہی، کیونکہ میں نے اس وقت بھی یہ چیز کہی تھی کہ ہم ایسی مجلس کا، ایسے موضوعات کا حصہ کبھی بھی بننا نہیں چاہیں گے جہاں اختلافات موضوع بحث بنے ہوں، جہاں مفاہمت، مصلحت، اتفاق اور اتحاد، گٹھ جوڑ، فیوچر پلاننگ، متحدہ نظریہ، اجماعی بیانیہ جس جگہ پر ہوگا، واللہ ہم وینٹیلیٹر پر بھی ہوئے اور ہماری سانسوں کی خرخراہٹ ہماری موجودگی کا احساس دلا دے، واللہ ہم وہاں موجود ہوں گے. ہماری سانسوں کی خرخراہٹ سے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد میں کچھ حصہ ادا ہو سکے، واللہ میں سمجھتا ہوں میرے جسم کے ایک ایک ذرے نے حق ادا کر دیا میرے وجود کا، اور میرے لیے کافی ہے. ہم ایسی مجلسوں کا حصہ بننا اور ایسے اسکرین شاٹس اور اسکرین ریکارڈنگ کے فریم میں آنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جب جس کو پلے کیا جائے تو مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی اس میں سے خوشبو ہے. میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جب میں مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد پر بات کر رہا ہوں اور کمنٹ سیکشن کی طرف دیکھوں، مرضیت کے چمونوں کو اور اندام نہانی میں موجود کرم خاکیوں کو میں مسلتا ہوا، کچلتا ہوا، رونقتا ہوا مسلمانوں کی صفوں کے اندر پہنچوں، اور وہ کھلے بازوؤں سے، خندہ پیشانی سے، وسعت قلبی سے اور ذرہ نوازی سے مجھے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیں. بہت شکریہ. اسی منجی ٹھوک پروگرام کے ساتھ میں مسلمانوں کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. دعا سلام. جناب کوئی حکم ہو تو ضرور عرض کیجیے گا، میں موجود ہوں. جی عامر بھائی جزاک اللہ خیر. اچھا سب بھائیوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں جی، ہمارے پاس عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت میں خیر، عافیت اور عزت سے نوازیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس دین کی محنت میں اپنا سب کچھ لگا دینے کی توفیق عطا فرمائیں. جی آدھا منٹ صرف اگر آپ رک جائیں، میں صرف آخری ورڈ میں بھی کہہ کے نکلتا ہوں. ایک تو یہ کہ امتیاز بھائی، عامر بھائی سے میرا زیادہ تعارف نہیں ہے، زیادہ ان کے ساتھ سٹنگز بھی میری نہیں رہیں، اور دور دور سے ہی ان کا تعارف زیادہ تر میرا ان کا ہے. لیکن ہر جگہ پہ اس واقعے سے جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہی ہے، دو عامر نے لوگوں کے ساتھ جی 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 عامر نذیر بھائی ہاں اینڈ کو نا جی. بالکل. تو لیکن اس واقعے سے جو چیز میں نے دیکھی ہے، آزمائی ہے، اب میرے لیے ظاہر ہے اٹس لیوڈ ان ایکسپیرینس، کہ مسلمانوں نے اگر میرے ساتھ تلخی کی ہے تو وہ دین اسلام کے ایشو کے اوپر کی ہے. دین اسلام کا کاز ایک وجہ بنا ہے جس وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ تلخی دکھائی ہے، اور اگر میں نے بیک آف کیا ہے تو ایک سیکنڈ بھی انہوں نے نہیں لگایا تو اس تلخی کو بالکل اتار کے پھینکا ہے. اور خاص طور پہ عامر نذیر بھائی جن سے میرا زیادہ اگین انٹریکشن بھی نہیں رہتا، اور اس وجہ سے زیادہ تعارف بھی نہیں ہے، لیکن ان کا جو جس طرح سے آپ نے امتیاز بھائی، آپ نے اس دفعہ بھی یہاں بھی، آج بھی، اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ان سے جب بھی انٹریکشن ہوا، I have really found him totally opposite of what some people have been telling me about him. ماشاءاللہ آپ عامر نذیر بھائی یقین کریں کہ میں آپ واقعی ایک مرد مومن ہیں. لوگ ایسے ہی آپ سے محبت نہیں کرتے. یو ڈیزرو اٹ. ایتھے رکھ نہیں، یو ڈیزرو اٹ، کیونکہ جس انسان کمنٹ دے وچ آؤ ذرا تکبیر، سر اللہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ منجی ٹھوک کے مردیاں دی، منجی ٹھوک کے جناب. عامر بھائی، I have seen him to be humble every single time I have come across.
جب بھی میرا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے، کسی قسم کی بھی ایروگنس میں نے نہیں دیکھی، کسی قسم کا بھی تکبر والی بات نہیں دیکھی، بلکہ ہی از ہمبل، بلکہ ہی از لونگ لائک اے بردر. تو عامر بھائی یقین کریں کہ یو آر سچ اے ونڈرفل سول، اور آئی ہیو مس یو ان اے وے کہ میرا آپ سے انٹریکشن نہیں رہا. اور کیوں نہیں رہا؟ آئی شوڈ ہیو ہیڈ اسپینڈ لاٹ مور ٹائم ہیئر لرننگ فرام یو. ماشاء اللہ آپ کا اسکالرلی جو آپ کا نالج ہے اور آپ کی جو اسکلز ہیں آف ڈبیٹنگ اسکلز، وہ تو آبویسلی ورلڈ وائڈ نون ہے فار ڈیکیڈس. بٹ آئی ہیو مسڈ ان دا لاسٹ سیورل منتھس آئی بین ہیئر. میرا خیال ہے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. تو میں دل سے، میری دعا آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ڈمینر میں برکت دے اور اس کے اوپر قائم و دائم رکھے، کیونکہ یہ چیز زندگی میں بڑی مشکل ہے اٹین کرنی، ہیوملٹی. کیونکہ نالج آ جاتا ہے، سکلز بھی آ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز جو نہیں آتی وہ ہیوملٹی ہے. اور یہ دین اسلام کی روح ہے، ہمبلنس اور اپنی میں کو تلف کرنا، مارنا. تو ماشاء اللہ یو آر جسٹ اے ونڈرفل سول. آئی ایم سو ہیپی ٹو بی ہیئر ود یو، اور آئی ول بی ان ٹچ ان فیوچر آلسو. تھینک یو میرے بھائی، ماشاء اللہ. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. مجھے ذرا 2 منٹ ملیں گے بات کرنے کے لیے؟ افضل بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا عامر بھائی، جی کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو افضل بھائی گفتگو ابھی کر رہے ہیں نا، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، بس پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو 3-4 سال سے جانتے ہیں، تو ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں سر، یہ ہر 3 سے 6 مہینے بعد بدل جاتی ہیں. وہ ہم نے ان کا یہی انالیسس کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سا کوئی ایشو ہے کہ یہ 6 مہینے کسی پارٹی میں بیٹھتے ہیں، 6 مہینے کسی پارٹی میں، ان کا یہ ایک سائیکل چلتا ہے. تو آپ پلیز یہ ریڈی رہیے گا، 6 مہینے بعد معاملات کچھ کتنا اور ہوں گے. عبید بھائی جزاک اللہ، یہ بتائیے گا کتنے مہینے، دوبارہ ذرا بولیے گا. یہ کوئی 6-7 مہینے ان کا اسی طرح کا اب پیریڈ ٹھیک ہے، چلتا 6 ہے. مہینے سانو 6 مہینے بہت نے مردیہ تھا جنازہ کٹنا سے. بہت شکریہ جی عبید بھائی، تھینک یو. بہت 6 مہینے شکریہ. بہت. عبید بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ صرف ظاہر پر فتویٰ دیتی ہے، کسی کے دل پر فتویٰ شریعت نہیں دیتی ہے. ہم ان کے ظاہر پر فتویٰ دیں گے. آج وہ فتویٰ ہے جو ان کا ظاہر ہے، 6 مہینے بعد جو ان کا ظاہر ہوگا پھر فتویٰ دے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا، ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو مرزائیاں نو جا کے پوچھو. رزم حق و باطل ہو تو مرزائیاں نے کروں پتا کر لو. ویسے اگر وڑائش صاحب موجود نے تو وڑائش صاحب حکمت سنائی سی کہ اگر تھوڑے دیکھو حسن زن رکھتا ہے تو وہ گمان نو سچا ثابت کرو. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی مثبت وجہ سے آئے گئے ہوتے اچھے. انہیں 112 بندے تھے، 111 بیٹھے، نعرہ تلواؤ تاکہ مزہ آئے. سر میں بات سر یہ ہے انہوں عامر نذیر بھائی، بات یہ ہے، میں پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کر رہا تھا، معاملہ یہ نہیں ہے کہ خالی معافی تلافی ہو گئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ختم نبوت کو گالیاں دی گئی ہیں براڈس کے اوپر بیٹھ کے اور باقاعدہ اس کے اوپر براڈ چلائی گئی ہیں، اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ رحیل بھائی دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ جو غلطی منہج کی اور دین کی اور عقیدے کی ہوتی ہے نا، وہ بندے کی یا ذاتی غلطی ہوتی ہے اور اس کو اس غلطی سے رجوع اللہ کے آگے کرنا چاہیے. جی وہ ہاں. کسی بندے کی نہیں ہوتی. اگر اس سے کسی بندے کی مثال کے طور پر مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہو اور وہ سب مسلمانوں سے معذرت کر رہا ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پہلو اس میں کم از کم اس معاملے میں، یہ جو موجودہ بات ہے نا، اس میں دونوں پر ہو رہے ہیں. کیونکہ وہ مسلمانوں سے بھی انہوں نے معذرت کی، بلا اللہ سے بھی اپنی اس غلطی کی. یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے اسلام، ہاں یہاں پر تھوڑا نا میں نکل رہا ہوں باہر، یہ ہے ٹنل تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی، عقیدے کی، منہج کی غلطی ہے وہ اللہ سے استغفار کرنی چاہیے. جو کسی دینی عقیدے کو یا دینی منہج کو غلط بیان کرنے میں آپ نے قوم کا نقصان کیا ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کا، اہل اسلام کا وہ دل دکھایا ہو، اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ جب ایک بندہ معذرت کر لیتا ہے کہ بھائی میری غلطی سے، میرے غلط منہج کی اشاعت سے، تبلیغ سے، اس کو اڈاپٹ کرنے سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، تو میں آپ سب بھائیوں سے بھی معافی چاہتا ہوں. تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ تیسری کوئی بات رہ جاتی. ایک یہ ہے کہ وہ خود بندہ اپنی اس غلطی، اس گناہ سے استغفار اللہ کے آگے کرے. وہ تو اللہ سے کرنی ہے نا، ہمارے سامنے تو نہیں کرنی، وہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ مومنوں سے
اپنے مسلمان بھائیوں سے معذرت کرے کہ میں نے ایک غلط منہج کی اشاعت کی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور تیسرا طریقہ کون سا ہے؟ منہج کی دیکھو اشاعت میں نہیں ہے اس نا پہ عامر جی بھائی. صاحب، رحیل مجھے بھائی لگتا ہے بات بات خالی مکمل ہوگی، تفصیلاً بیان کر ہو چکی ہے. اگر ایک اسد دم بھائی مزید آپ کریں میوٹ تو کر میں دیں. نا جی ایک نعرہ اسد لگوائیں، بھائی نعرہ لگوائیں. اسد بھائی میوٹ جی کریں. جی آپ مجھے میوٹ کریں کچھ کرنے دیں بات. رحیل بھائی کو کرنے دیں. رحیل بات بھائی، خالی امر یہ عزیز صاحب، نہیں میں ہے کہ رحیل بھائی کی بات پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. رحیل بھائی ایک منٹ معذرت چاہتا ہوں. رحیل بھائی دیکھیں، جی جی بولیں. امر عزیز صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عبید بھائی نے یا رحیل بھائی نے بات کی ہے، جس طریقے سے ہم نے اس کو سنا ہے، میں سمجھتا ہوں یہی حق ہے کہ مسلمانوں کے دو طرفہ موقف سامنے آئے تاکہ افضل وڑائچ صاحب کو حقیقی معنوں کے اندر اور پبلک کو بھی اندازہ ہو کہ چل کیا رہا تھا اور لوگ فیل کیا کر رہے تھے. تو انصاری بھائی کے جو تحفظات ہیں یا عبید صاحب کے تحفظات ہیں، یہ تحفظات جو ہیں یہ تو وقت ہی حل کر پائیں گے، مگر کم از کم یہ ترجمانی پبلک کے سامنے آ جائے. میں یہاں ایک دو چیزیں عرض کر کے رحیل بھائی دوبارہ چلوں گا آپ کی طرف، آپ پھر بات کیجیے گا. دیکھیں، اس میں تو کسی کو کوئی شک حاصل نہیں ہے کہ جو رحیل بھائی نے تحفظ رکھا، کہ جو کہا گیا، جو تصویریں لگائی، کہ جو چیزیں کی وہ ساری ڈسکس ہو چکی ہیں، آپ لوگوں نے کی. اور عبید صاحب نے جو بات کی، ہمارے جتنے نہیں وہ مسلمان دوست ڈسکس نہیں بیٹھ کے ہوا بھی عامر کہہ بھائی. وہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ ڈسکس نہیں ہوا ابھی تک. رہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں، اچھا وہ ڈسکس نہیں ہوا میرے علم میں نہیں نہیں، ہوا. مگر میں ابھی ہم کر لیتے ہیں، افضل وڑائچ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مگر میں ایک چیز ضرور رکھنا چاہوں گا، اور اچھا ہے اگر آپ نے یہ اٹھایا، اگر یہ ڈسکس نہیں ہوا تو. اور میرے خیال سے افضل وڑائچ صاحب کو اس پہ سٹانس دینا چاہیے. مگر یہاں میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 لوگوں کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں گے نا، ان کو چھوڑنا کوئی نہیں. غلاف کعبہ کے ساتھ 5 لوگوں کے حوالے، ان میں سے 2 شخص ایسے تھے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ امان دی اور ان کو معاف کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ثواب دیدی حق تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہمارے پاس یہ حق ہے نہیں ہے، قانونی حیثیت کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ میرے خیال سے مسلمان نظریاتی طور پر نہ کبھی کمزور ہوا ہے نہ کبھی کمزور ہوگا، کیونکہ وہ نظریہ ہی اسلام ہے. لہذا مان لیں، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، جس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر افضل وڑائچ صاحب یا کوئی بھی لے لیں، ٹھیک ہے نا، ABCD کوئی بھی کریکٹر ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ایشو اس کریکٹر سے ہے، ہمیں کسی پرسنل انڈیویجول سے نہیں ہے، ہمیں وہ کریکٹر سے ایشو ہے کہ جو کریکٹر کو بندہ اپنا سکتا ہے، کسی غلطی میں جا سکتا ہے. تو جس طرح ہم نے پاسٹ میں اس کو اگنور کیا، اس سے دور ہوئے، یہ ساری چیزیں ہوئیں، وہ آپشنز آپ کے ساتھ ٹیبل پہ ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے حوالے کر دیں تو مسلمان خود پبلک، رحیل انصاری صاحب کا یا عبید صاحب کے جو تحفظات ہوں گے وہ پبلک کے سامنے آ جائیں گے، پبلک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ نپٹ لے گی اور آپ بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. باقی جو آپ نے رکھا ہے کنسرن، اگر وہ ڈسکس نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ افضل وڑائچ صاحب کو پبلکلی اس کے اوپر بھی بات ضرور کرنی چاہیے، کر دینی چاہیے. تو انصاری صاحب جی پلیز اوور ٹو یو. جی جو بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہاں پر کسی کی ذاتی تصویریں لگا کر یا کسی کی ذات کے متعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر بات کی گئی ہیں براڈز کے اوپر، کسی مسلمان نے کوئی گالی دی ہو، کچھ برا بلا کہا ہو، اور یہ اپنی براڈ کے اوپر اس بات کو جو نا دہرا کرے کہ دیکھو یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے جی اسلام، مرزائیوں کو آس پاس بٹھا کے. ٹھیک ہے نا، آپ مرزائیوں کو بٹھائیں چاہے کسی کو بھی بٹھائیں، لیکن آپ نے وہاں پر ختم نبوت کے بارے میں برا بھلا کہا. آپ کا پاس یہ عذر ہو سکتا ہے کہ آپ کو مرزائیوں کے بارے میں نہیں پتا، ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں نہیں پتا، لیکن آپ کو اسلام کے بارے میں تو پتا تھا نا. آپ اس وقت یہ بات کر سکتے تھے نا کہ یہ جو بات کہی ہے اس کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے وہاں پر جی لا کر وہی مرزائیوں کی ہی ٹون استعمال کی، اور ایک دفعہ نہیں. عامر اکبائی، جی عامر نذیر بھائی نے جس ٹائم پہ ان کی براڈ کا بائیکاٹ کی بات کی تھی نا، میں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا، میں نے خود ذاتی طور پہ بائیکاٹ، اور میں نے اوپر کسی کو بات بھی نہیں کی، میں جاتا تھا ان کی براڈ پہ سنتا تھا میں. لیکن جب انہوں نے اسلام کو اور ختم نبوت کو گالیاں دینا شروع کی نا، میں ان کو سمجھ گیا، انفالو تب کیا میں نے. مجھے یاد آئی یہ بات ٹھیک ہے رحیل نا بھائی، جی. مجھے میں سمجھ گیا آپ کا موقف آ گیا اور آپ کا مدعا بڑا دو ٹوک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تو اس میں اس کا آپ مداوع جو ہے نا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ امتیاز بھائی نے ان کو سمجھایا ہو، انہوں نے معافی نہیں وہ میں تلافی کر بتاتا دی ہوں ہو، آپ کو، یا میں عامر بتاتا ہوں، نذیر مجھے بھائی یاد نے آیا. سمجھایا ہو، انہوں نے معافی تلافی. اس کا ہاں مداوع ایسے ہی ہوگا جس طرح وحشی نے کیا تھا نا، جب ہاں اس نے قتل کیا تھا، اس کے بعد اسلام جب قبول کیا تھا، رسول اللہ نہیں صلی وہ اللہ علیہ ڈیل وسلم نے ان کے اس ساتھ کو ہوئی ہے بھی نا بات، اس میں آپ کو کو بھی بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس وقت بھی ہاں کہا تھا کہ آپ میرے پاس مت آیا کریں.
بالکل بالکل کیونکہ اب سنیں اس حرکت سے جو کراہیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی، مسلمانوں کے دل میں بھی تھی. اس اس میں کا کوئی شک مداوع نہیں. کب ہوا؟ جب انہوں نے جا کے مسلمہ کا قتل کیا. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اب یہ اپنی براڈ پہ مرزا قادیانی کے بارے میں اسی طرح بات کریں جس طرح ہم بات کرتے ہیں، مفتی اچھا مبشر میں جس طرح ایک چیز بات بتاتا کرتا ہے، ہوں، عامر میں نذیر جس طرح رحیل بات بھائی کرتے ہیں، تو ہم کو جی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے جو ہے نا جو کام پہلے کیا تھا اس چیز کا مداوع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے رحیل بھائی، جی میں آپ کی بات سن لی، موقف بڑا دو ٹوک آیا، لیکن جہاں تک آپ کا اصول ہے نا، جو اصولی پوزیشن ہے، اس سے تو ہم اختلاف کر ہی نہیں پائیں گے. وہ تو ایمان کی بنیاد ہے کہ وہ نظریات یا وہ عقائد جو شاعر اسلام، بلکہ شاعر اسلام تو اس کا اظہار ہے جو بنیاد اسلام ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، اسلام ہے، عقیدہ توحید ہے، اس طرح کے شاعر اسلام سے تعلق رکھنے والی چیزیں. میرے خیال سے افضل وڑیچ صاحب نے جو اپنے آپ کو پیش کیا معذرت کے ساتھ، اپولوجی کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمیں یہ رویہ رکھنا کہ ہم تب یہ کریں گے یا اس طرح چیزیں ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں وہ کیا پلان. میں آپ کو بتاتا ہوں رحیل ایک بھائی. منٹ عامر اچھا بھائی، ایک یہ چیز بھی مجھے کلیئر کر دیں، کیا جی انہوں نے پیش کیا یا ان کے پاس امتیاز بھائی گئے؟ نہیں میں بتا، بالکل بالکل. دیکھیں میرے خیال سے آپ نے وہ بات سنی نہیں، کسی بھائی نے وہ ساری گفتگو ریکارڈ کی ہوئی ہے جو وڑیچ صاحب کی براڈ کے اوپر سیالوی صاحب کی، امتیاز بھائی کی موجودگی میں بات ہوئی ہے. اگر وہ ریکارڈنگ موجود ہے تو رحیل بھائی کے پاس ضرور بھیجیں. رحیل بھائی پہلے تو صرف مجھے مختصر بتائیے گا آپ نے وہ دیکھی ہے نہیں، تاکہ میں اگلی بات کروں. نہیں دیکھی میں نے. نہیں دیکھی بات، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی پھر آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے، آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے. میں دوستوں سے کہوں گا کہ جن کے پاس وہ موجود ہے ویڈیو، براہ کرم رحیل انصاری بھائی کو پیش کریں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ رحیل انصاری بھائی جب اس کو دیکھیں گے تو اس کے بعد ان کا رویہ تھوڑا سا تبدیل ہوگا، چیزیں سمجھ آئیں گی. اچھا ایک تو یہ چیز. جی بھائی میں پھر اگلی بات کرنے لگا تھا. جی عامر بھائی. دوسرا یہ کہ اس کو ہم فون پہ مزید ڈسکس کر لیں گے، جس طرح ہم نے یہاں بھی بات کہی ہے نا رحیل بھائی، کہ یہ زیادہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، جو اختلافی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں پرائیویٹلی. یہاں ہم ایک دوسرے کی غلطی بیان کریں گے اور اس کو نیچا دکھائیں گے تو وہ بات حل ہوگی نہیں. اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد فی الارض ہے، یہاں یہ بات حل ہو نہیں سکتی. اگر اس پر مزید بھی کسی بھائی کے، آپ کے یا کسی اور بھی بھائی کے تحفظات ہیں، وڑائچ صاحب کا نمبر لیں، میرا نمبر آلریڈی آپ کے پاس ہے، ایک گروپ بنا لیں، وہاں چلتے ہیں، وہاں ڈسکس کر لیں، کھل کے ڈسکس کر لیں گے. وڑائچ صاحب کے اوپر آپ کو مزید کوئی تحفظات ہوں گے تو میں نے تو آپ کے منہ پر ٹیپ نہیں لگانی ہے. آپ نے جو بھی کہنا ہے اپنے منہ سے آپ کہیں اور اس کو کلیئر وہاں کریں. آپ کی تسلی ہو، تشفی ہو تو آپ چلیں ساتھ، نہ ہو تو بھی اس کو ہم یہاں نہیں لڑیں گے نہیں ایک دوسرے کے خلاف یہاں پر ٹک ٹاک کے اوپر کہ نہیں یہ منافق ہے، یہ بے ایمان ہے، نہیں اس کے دل میں کھوٹ چھپی ہوئی ہے، یہ کل کو پھر ہمیں ڈانگ. او بھائی کل کس نے دیکھا؟ کل آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح پہلے مسلمانوں کو سب کو ایک نقطے پر، یہ ایک ایسی ذات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی محبت ایک ایسی چیز ہے، یہ مسلمانوں کو جمع کر دیتی ہے دوبارہ. پھر اکٹھے ہو جائیں گے مسلمان کہ بھائی یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے، اس کے لیے قبل از وقت کوئی پیش بندی کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہم اس کو ڈسکس کریں گے مزید. آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور واٹس ایپ پہ استاد جی اس پہ تھوڑا میں جو دیکھ موضوع لیتا جو ہے ہوں اس وہ کو عامر خشک ہو بھائی، رہا ہے. میں وہ ایک لیکن بات میری مکمل جو کرنا بات چاہ ہے رہا اس تھا. پہ افضل خشک وڑائی رحیل صاحب بھائی اسد کو بھائی میوٹ مکمل رکھیں، ہونے اسد دینا. بھائی رحیل بھائی صاحب میں میوٹ بات رکھو. نعرہ مکمل، لواؤ ایک ہاں دفعہ میں لا بات تحرک مکمل اللہ کرنا نے چاہ میوٹ رہا کرو، تھا. میوٹ کرو، میں میوٹ کرو. وہ بات مکمل رحیل بھائی کر لوں. میرے خیال سے رحیل بھائی اب اس موضوع پر جو عامر نذیر صاحب نے کہہ دیا نا وہ اتنا کنکلوزیو ہے کہ جب تک آپ وہ ویڈیو نہ دیکھیں تو میرے خیال سے زیادتی ہو جائے گی آپ کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی، پھر پبلک کے ساتھ بھی، کیونکہ اس سے نا ایک اریٹیشن اور ایک جو ہے وہ سارا معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ یار بیک گراؤنڈ کچھ ہے اور ڈیٹیل ہے وہ آپ تک پہنچی نہیں ہے، وہ پہنچ جائے. باقی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں مختصراً جتنی دیر میں آپ دیکھیں، یہ جو آپ نے تحفظات اپنے رکھے ہیں نا، یہ میں نے اپنے الفاظ کے اندر اس گفتگو کے اندر رکھ دیے تھے اور افضل وڑیچ صاحب نے ان کے اوپر اس میں بات کی ہے، تو آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد پھر میرے خیال سے جو عامر نذیر صاحب نے سولوشن پیش کیا، دس از دا بیسٹ سولوشن. مجھے لگتا ہے اس سے بہتر کوئی آپشن ہو سکتی ہے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، کوئی خط و کتابت تو نہیں ہے کہ اسی تھک جاؤں گے. جی ویڈیو کال دا زمانہ ہے، کالز دا زمانہ ہے، گروپ دا زمانہ ہے، بات کریں گے. جی میں بھی وہ جو سن بھائی. عامر بھائی جو انہوں نے ادھر بات کی تھی وہ ادھر بھی کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں، آپ ٹھیک پوچھ ہے لیں، نا، آپ افضل وڑائی صاحب پوچھ. کو موقع دیا تھا کہ کس طرح جی اس بات کا جی مداوع ہوگا کہ جو جی ختم نبوت کے بارے میں، شعار اسلام کے بارے میں جو انہوں نے ہاں باتیں کی تھیں السلام علیکم اس کا عامر کیا حق کرنا بھائی ہے. سب کو. وعلیکم راہیل بھائی میرا نہیں خیال کہ ابھی اس کے بعد ڈسکشن ضروری ہے.
جو بات عامر بھائی نے کر دی ہے، عامر دوسرا نذیر یہ ہے بھائی کہ نے، رحیل بھائی تو میرا نہیں خیال ویڈیو اس پہ دیکھیں وہ زیادہ مناسب ہے جی بجائے اس کے کہ وہ کرتے پہلے ہیں نا رحیل بھائی آئیں گے ابھی ان کے سامنے ابھی پھر وہ جو ویڈیو کے اندر ایک بات نکل رہی ہے فل بدی، ابھی بھی وہ اسی بات پہ قائم ہے، ایک دن کے بعد مطلب پتہ چل جائے گا نا، الفاظ اسی طرح تو دیکھے جاتے ہیں۔ بہتر ہی ہے، بہتر ہی ہے۔ بھائی وہ ایک دفعہ پھر سے نہ ہی ریپیٹ کچھ کر کہہ دینا میں افضل کہتا وڑائچ ہوں صاحب، جو رحیل بات انہوں نے بھائی ادھر کی ہے بات وہ امن بات نذیر پھر بھائی سے نے پھر جو سے ریپیٹ مکمل کرنا۔ کر دی ہے اس پہ اب خاموشی اختیار کریں، چلیں اگر آپ لوگ کے مزید کہنے پہ میں تحفظات خاموش ہو ہیں جاتا تو ہوں، آپ یار لیکن نعرہ فون کھولو پہ یار، بات بات کر صاحب لیں۔ یہ نعرہ دلواؤ یار، بات یہ تکبیر تو مذہب کے شروع بارے کرو۔ کھلو جو میں میں نبوت کے سمجھانا بارے میں میں جی جی میں سمجھانا رحیل بھائی جڑی واٹس ایپ تے نہیں تانوں آکھی آئی تسی مٹھ رکھو نہیں مٹھ عامر رکھو بھائی میں تو تو موٹی رکھتا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے ٹک ٹاک پہ میں کتنی بات کرتا ہوں، لیکن یہ اہم مٹھ ایک بات تھی یہاں مٹھ پر رکھو تے لوگ آ کر او مٹھ رکھو تے ویڈیو ویکھو تے گل کراں دے واٹس ایپ تے نہیں بھائی تو یار ویڈیو کی بات یہاں پر کر دینا عامر بھائی، مجھے نہیں پتا جو میں نے خود ویڈیو نہیں ویڈیو دیکھی ہاں میں تو رات یہی کو میں سو کہہ رہا کر ہوں وہ ریپیٹ کر دینا، ہم لوگ بھی دیکھ لیں گے رحیل پھر بھائی ویڈیو رحیل آج بھائی ابھی جو بات کریں گے رکے ذرا وہ رحیل رکے میں ذرا بتا رکے دوں رکے ذرا رحیل جو بھائی بات ہوئی ہے کہ رک نہیں جائیں رک جائیں رک جائیں رک رحیل جائیں بھائی ایک میں منٹ نے ذرا بھی ایک وہ منٹ ویڈیو نہیں دیکھی میں میں بھی سو موجود تھا گیا وہاں تھا عامر لیکن نذیر ہمیں بھائی میں اپنے کلیئر بھائیوں کرتا پر ہوں ٹرسٹ ہے نا میں امتیاز کہتا بھائی ہوں پر میں ذکر کر سیالوی دیتا صاحب پر عمر اک بھائی پر ہمیں ان پر ان ٹرسٹ سب ہے بھائیوں پہ ٹرسٹ ہے عامر بھائی، جس بندے کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہاں بات کر ٹھیک دے نا جو کل ویڈیو میں اچھا بھائی تھی۔ اگر ٹھیک ہے یہ رکے ذرا مطمئن ہے نا رحیل رکے بھائی ذرا اگر ایک یہ منٹ مطمئن رکیے ہے گا تو ہم نہیں مطمئن نہیں ہیں نہیں نہیں رکے ذرا رکیں عامر نذیر بھائی دیکھیں رحیل انصاری صاحب جن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ہم تو ان کی قدر کر رہے ہیں، اس طرح کئی دوست ہیں ان کے بھی، اگر وہ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں مختصراً اس کا کرکس نکل آئے تو جو اس ویڈیو کے اندر بات ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ نہیں یہ کریں گے بات عامر بھائی، وہ یہ بات افضل وڑائچ صاحب کریں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں میں نا یہ کہہ رہا بتاتا ہوں۔ ہوں نہیں میں نہیں بتاتا افضل ہوں وڑائچ کو کرنے دیں نا یار، میں بتاتا اور اگلے یار بندے کا ڈکٹیٹ آخر نہ کوئی کریں یار ڈکٹیٹ نہ کریں، میں کر رہا ہوں نا رحیل میرے بھائی بھائی بات نہ ڈکٹیٹ نہیں کریں، کنٹروورسی کرو اس طرح نہیں پلیز، کریں، اس طرح نہیں کریں، ہاں ٹھیک ہے غلط ہاں بات ہے، آپ ریلیکس جس چیز نرم کو رحیل گوشہ بھائی ڈسکس کرنا اختیار ہے کرتے ہیں، نرم گوشہ تھوڑی دیر رکھو، انہوں ڈراپ اگر کوئی کیتے ہیں، بندہ مشکل نہیں، آرام کسی سے نے بات ریلیکس اتارا کریں۔ غلطی کا ہے خیر جو اعتراف خیر کرتا ہے۔ جی خیر جو کسی نے اتارا تو نہیں میں رحیل اتارا بھائی میں اتارا نہیں 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 میں نہیں اتارا میں نہیں اتارا نہیں نہیں غلط یہ گل ہے، غلط اعوذ گل ہے، باللہ واپس اعوذ لے بات یار نہ باللہ رحیل کرو۔ بھائی من تو اس طرح کے الشیط بندے ہی نہیں ہیں وہ تو اعوذ ان وہ کو باللہ مشکل ہے، تو لیکن من الشیطان بے الرجیم رخی کی طرف اعوذ سے جا رہے ہیں نا باللہ لگتا ہے تو میں نے من دیکھا ہی نہیں کبھی الشیطان زندگی میں ان الرجیم کو آج ہو کے اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ الرجیم باللہ۔ وَإِن اعوذ باللہ طائفتان وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینہما یہ فَإِن بغت منافقوں کے لیے نہیں ہے احداہما یہ آیت، ٹھیک ہے یہ آیت یار آپ منافقوں یہ کے کیا لیے کر نہیں رہا ہے ہے، بندہ یار یہ اس کیا یہ ہو گیا کیس رحیلا کو میرا بھائی قرآن پڑھ الگ رہا ہوں کریں، وہ اس کو قرآن بات پڑھ کرنے رہا ہوں دیں میرا نا۔ بھائی او چاچو اس قرآن پڑھ رہا ہوں نہیں کیا نہیں ہو مجھے گیا خاموش کرا کے آپ ایک شروع تو کر رہے ہیں، میں کہہ خاموش رہا تو ہوں تم افضل بیچ وڑائچ میں کو بات ڈکٹیٹ کرو کرنے کیا دیں۔ کر رہے ہو یار میرے بھائی ڈکٹیٹ کیوں کر رہے ہو رحیل بھائی آپ میوٹ کر رحیل میں بھائی قرآن میوٹ میں پڑھ کر رہا ہوں نیچے میں اتر آپ کو جاتا ہوں کیا عامر کر بھائی، رہے ہو چلیں آپ لوگ کر ہی لیں، رحیل میں نیچے بھائی اتر رہا ہوں۔ آپ عجیب نے آدمی اترنا ہے بھی سمجھ نہیں نہیں ہے رہا بات آپ نے اترنا بھی نہیں ہے اور میوٹ نہیں بھی کھولنا بس بھائی سمجھے اتارا قرآن کسی نے پڑھ رہا ہوں میرے بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں ایک فون میں قرآن کسی نے کہتا اتارا ہے اگر ایک بندہ فَإِن بغت احداہما قرآن پڑھ رہا ہوں آپ زیادہ نہیں ہیں قرآن سے نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے بھائی چلیں مدعے کی طرف واپس آتے فَإِن بغت احداہما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر اللہ آج ہم اگر اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے صرف ایک ریزن ہے ہمارے سامنے کہ ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا فَإِن بغت احداہما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر اللہ اگر ایک بندہ جھک جائے اور اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرے تو آپ اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے لگے تو آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے افضل بے وڑائچ شک صاحب نے میرے بارے میں عامر رضی صاحب کے بارے میں جملے کسے ہوئے ہیں ذاتی طور پر ہمارا تو ڈبل معاملہ ہے ان کے ساتھ مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ براڈر پکچر کو اور بڑے امیج کو بڑے پکچر کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ویڈیو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو نہیں دیکھاں گا میں میرے سامنے لائن حاضر ہو جاؤ مینوں جناب تفتیشاں دیو جیباں چیک کراؤ بھائی حوصلہ ریلیکس چلیکس اسی اتنے مربی پڑھنا ہے ہاں جی تو یہ چیز ہے آمن نذیر صاحب بیٹھے ہیں آمن نذیر صاحب سے زیادہ تجربہ ہے کسی کا اس ٹاپک پر زیادہ کو پھنے کھا آ گیا ہے میں نہیں کسی کو نیچے چھوٹا اوپر نیچے نہیں کر رہا جب ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کے جذبات کی
قدر ہے، احترام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادتی نہیں کریں. بس جزاک اللہ، بہت شکریہ، اتنی میری گزارش ہے. اللہ آپ کو خوش. دوسرا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں براہ کرم
میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے شروع کی تھی، 2-3 بار پڑھی تاکہ احباب سمجھ جائیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے لگو وہ خاموش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ میں نے نا وہ جگہ بنائی ہے نجف کو نیچے اتار کے، اگر رحیل بھائی نیچے ہیں تو اوپر آ جائیں۔ اور پتہ نہیں آج تک میں نے رحیل بھائی کا اس طرح کا جذباتی موڈ نہیں دیکھا، حالانکہ سال ہر سال سے ہمارا پیار ہے۔ عامر الدین بھائی میرے خیال سے مناسب ہے آپ ان کے ساتھ نا ایک بار پرسنل بات کر لیں پہلے، ہاں بجائے وہی اس کے تو کہ کر مجمع لیں میں گے جب وہ آپ سٹیج پہ دیکھیں، ہم کسی کی عزت دیکھیں، مجھے مثال کے طور پہ میں اگر آؤٹ آف دی لائن جا رہا ہوں نا، یا میں آؤٹ آف دا رینج جا رہا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ مجھے موقع دینے کے نا مجھے سٹیج سے اتار، تاکہ ریکارڈنگ یہ چیزیں نہ ہوں، یہ مناسب ہوتا ہے۔ آپ ایسے کریں، آپ کے پاس رابطہ ہے ان سے پرسنل ایک بار پوچھیں کہ بھائی میرے بھائی ہو آپ، کیا ہو گیا بھائی، خیر ہے کیا ہو کوئی گیا؟ مسئلہ نہیں ہے، یہی تو ایک نکاتی ایجنڈا ہی ہمارا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے جو بات کرنی ہے، اختلافی بات کرنی ہے، وہ واٹس ایپ پر کرنی ہے۔ یہاں صلح کی بات کرنی ہے، اختلافی بات واٹس ایپ پہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا، اشکال اپنا پیش کر دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ سن لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر اس پہ کوئی مزید کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور اس کی غلطی سے اس کو آپ اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا چاہتے ہیں کسی کے سامنے، تو وہ آپ پرسنل میں جا کے اس کو پوچھ لیں کہ کیا اس نے اپنی غلطی سے رجوع کیا ہے، کیا وہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے یا اس نے کیا ہے، آپ کا دل اس سے ٹھنڈا ہوا ہے نہیں ہوا۔ لیکن یہ باتیں وہاں پرسنل میں کریں گے، لڑائی کرنی ہے پرسنل میں، صلح کرنی ہے پبلک میں، یہ اصول ہے جی، یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے۔ آپ کا دل سب بھائیوں کا اس پہ متفق ہونا چاہیے، اس میں کوئی کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ میں خود اپنے آپ کو پہلے پیش کر رہا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ جھگڑا کروں گا پرائیویٹ میں جا کے کروں گا، صلح کریں گے یہاں کر لیں گے۔ تو آپ مہربانی کریں، اس کو اگر جھگڑا بنانا ہے تو پرائیویٹ میں چلے جائیں، ڈیبیٹ کرنی ہے، اس پہ چیک کرنا ہے، اس کو تولنا ہے، ترازو پہ چڑھا کے پورا ناپنا تولنا ہے، تو واٹس ایپ پہ چلے جائیں، پرائیویٹ میں چلے جائیں۔ یہاں پر اتنی ہی بات اچھی ہونی چاہیے جتنی ہوئی ہے اور جتنی آئندہ بھی انشاءاللہ عامر اللہ الدین بھائی ضیاء میں صاحب یہ نے بات کر جی کے آخری اجازت لوں گا، ضیاء بھائی بھی آ گئے ہیں، محفل پک گئی ہے، میں بس یہ بول کے میں اجازت لوں گا اور آپ لوگوں کا جزائے خیر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ عامر عزیز صاحب بالخصوص آپ کو کیونکہ جتنا ہی بڑی زیادہ کسی کی آواز ہوتی ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مرضی کسی اور سننا تو اس طرح سن دینے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں باپ کی آواز سنتا ہے اور ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ اچھا، تو عامر عزیز صاحب دیکھیں، جتنی بڑی آواز ہو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں بالخصوص آپ کو عامر عزیز صاحب خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور چونکہ ایک زمانے سے جانتا ہوں، میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی کہ آپ نے درگزر کیا ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے نئی چیز ہو، اسی لیے اللہ آپ کو اس روایت قائم کرنے پر استقامت دے اور جو ہمارے بڑے مشنز ہیں اس کے اوپر کامیاب رکھے۔ دیکھیں، ایک اورینٹلسٹ ہے، اس نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام، ہے اسلام کے خلاف لکھی کتاب۔ اس نے ایک بات کا اعتراف کیا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر بائی فورس پش کر کے کسی دے سنگی کٹ کے انہوں اسلام قبول کرایا گیا ہے، سنگی کٹ کے کہ ساڑی مرضی دا چل، ساڑی مرضی دا مطابق چل۔ وہ کہتا ہے یہ اعتراض ٹھیک ہے اسلام پر کیا جاتا ہے، مگر ایسے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی تعداد بہت کم ہے جن کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکیں کہ ان کو تلوار کے زور پر کروایا گیا۔ آئی ریپیٹ، اس نے کہا ایسی تعداد کم ہے، اور ایسے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے پرشیا میں، سیریا کے بارڈر پر، کہ جن لوگوں نے اسلام اس امید کے اندر قبول کیا تھا کہ مسلمان اپنے خطا کاروں، اپنے غلطی کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرح قبول کرتے ہیں۔ یہ پیش کی اس نے دلیل کے طور پر۔ پریچنگ آف اسلام کتاب کھولیں، سیریا کے بارڈر پر جو اسلام پر، اس کے چیپٹر کو آپ پڑھ جائیں۔ اس میں کہتا ہے کہ مسلمان اپنے معاہدوں کے اتنے پکے ہوتے تھے کہ اگر ونس کوئی ان کی طرف پلٹ کر آتا تھا نا اور سرنڈر کرتا تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ سورہ توبہ جیسی سخت ترین احکامات کی صورت بھی آیت نمبر 5 اور 6 میں کہتی ہے کہ اگر وہ تم سے صلح کا پرچم لہرائیں نا تو تم نے ان کی صلح کو قبول کرنا ہے، بلکہ ان کو امن کی جگہ پر پہنچا کے آنا ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں۔ اس سے خاص طور پر ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ سخت ترین، بدترین اور گستاخ ترین بھی دشمن ہو، اگر وہ حقیقی معنوں کے اندر سرنڈر کرے، صلح کرے، انصاف کا پرچم تھامے اور واقعتاً اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے پیش کرے، اس وقت اگر مسلمان پیچھے ہٹ جائیں، اس سے بڑا
ظلم اور کوئی نہیں ہوگا. حضرت اسامہ کے ہاتھ سے ایک شخص جاتا رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی, آپ نے کہا تفصیل بتاؤ, مفہوماً کہہ رہا ہوں. انہوں نے جناب یہ تفصیل پیش کی کہ میں اس پر جب قابض ہوا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, مجھے لگا اس نے ڈر سے پڑھ لیا ہے, یہ انڈر پریشر آ گیا ہے, یہ کوئی لالچ ہوئے گی, یہ کوئی مفاد ہوئے گا, یہ کوئی فائدہ ہوئے گا, یہ جناب کوئی ویورشپ چاہتا ہوئے گا, یہ کوئی براڈ دا فائدہ ہوئے گا, یہ کوئی فلانا ہوئے گا, وٹ ناٹ, جو بھی آج تسی ایڈ کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل شققت قلبہ, اے اسامہ تو دا سینہ چیر کے ویکھیا سی, اور کیسے تو جواب دے گا کل قیامت کے دن جب وہ اپنے لتھڑے ہوئے جسم کے ساتھ آئے گا اور آ کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا, کیسے اس کو حل کرو گے؟ یہ بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ ہم نے جذباتی حمیتی اسلامی نظریے کو بھی لے کر چلنا ہے جو ہمارا عقیدہ ہے, مگر وہیں ہم نے درگزر کا پہلو بھی رکھنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو خود چل کر آ جائیں اور آ کر کہیں کہ بھئی ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, یا کسی کی توجہ دلانے پر وہ اصلاح کر لے, باہر صورت ہمیں ان کی طرف پلٹنا ہے. باقی وہ ویڈیو بھائی شیئر کر دیں گے. جان بھائی نے بھی بات کی, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی جن کی بھائی کی آئی ڈی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویڈیو شیئر کر دیں گے. براہ کرم وہ ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھیں جس کو شوق ہے. جنہوں افضل وڑیچ صاحب دی گالاں والی ویڈیو ویکھن دا شوق ہے, خدارا وہ ویڈیو بھی ویکھ لو تھوڑا ٹائم کٹ کے. ایڈے تسی ایلن مسک دے اسسٹنٹ, یہ میں ان لوگوں کو بات کر رہا ہوں, مربیاں نو, مردیاں نو, مسلمانوں کو نہیں. مسلمان تو یقین کرتے ہیں ہم پہ اللہ کے حکم سے. جی میں سن کے وڑیچ بھائی آپ کی بات پہ جانا چاہوں گا. جی تھینک یو. چلو ٹھیک ہے, پھر نعرہ لگاؤ. نعرہ کون لگا رہا ہے؟ جی نعرہ لاؤ جی. کہہ رہے نعرہ ہاں لگاؤ. مرزا صاحب جی, کیڑا نعرہ ہے جی, ذرا دسے آجے. جی تکبیر تو شروع ہو, حیدری تک آؤ, بسم اللہ کرو جی تاکہ ماحول جناب تھوڑا. افضل وڑیچ صاحب جی. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. آمین اللہ مرزا آمین. غلام احمد قادیانی جھوٹے مدعی نبوت پر لعنت بے شمار. بے شمار. بے شمار. جی اجازت, سچے بہت نبیوں شکریہ. کا اقرار ضروری ہے. جزاک سچے اللہ. نبیوں کا سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے. آمین, جھوٹے جزاک نبیوں کا اللہ. انکار ضروری بالخصوص رحیل بھائی سے میں معذرت چاہتا ہوں, کسی قسم کی کوئی غلطی ان تک پہنچی ہو, عامر نذیر بھائی میری طرفوں جناب انہوں نے معذرت 10 باری, ٹھیک ہے, 10 بستہ اسی طریقے نال. ان کو بس لسی لسی پی کے آ جائیں, تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں گے. ہاں ٹھنڈے ہو ماحول جائیں. بہتر. اور دوسرا بھائی یہ جی ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ ਜੀ. ਲੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰ ਹੱਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਸੂਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ. تھینک یو عمر بھائی, میں نکلتا ہوں. بالکل جزاک اللہ جی. ہمارے جزاک اللہ بڑا, ہمارے مسلمانوں کے سامنے بالکل ہماری خود کی ایسی کی تیسی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہمارے دوست ہیں, احباب ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ مورچوں میں صف آرا ہیں. ممکن ہی نہیں کہ ہم ان کے سامنے ہو جائیں, اور اگر ہم کسی مسلمان سے کوئی اصلاح کی, کوئی جناب اس طرح کی کوئی تردید کی کوئی بات کر دیں تو براہ کرم اس کو دل پر نہ لیجیے گا. جو جذبہ, جو محبت, جو ایمان آپ کے اندر ہے اس سے تھوڑا کم ہی صحیح مان لیں, ہمارے اندر بھی ہے اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اللہ بے یعنی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام ہمیشہ اس مزاج کو قائم کرتا ہے جس میں فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہو. اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں خدا را کہ جس چیز میں فائدہ زیادہ ہو, نظریے کا, کمیونٹی کا, اتفاق کا, اتحاد کا, اس کو قائم کریں. نقصان تو ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن, مجھے پتا ہے بڑا صاحب آپ جانا چاہ رہے ہیں, میں بھی, کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے, بڑا صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, اتفاق اور اتحاد ایسا موضوع ہے کہ اس پر تو ہماری زبانیں جو ہے وہ رطوبت سے تر رہتی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بات ہونی چاہیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم ہوا, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشاورہم فی الامر, ان سے معاملات کے معاملے مشورہ کرو. پھر آگے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ,
اے نبی جب آپ فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ پہ توکل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ افضل وڑائچ صاحب کے دل کو بدلے، ان کو محنت کرنے کی توفیق دے اپنے اوپر، ان کی طبیعت کو تبدیل کرے انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اور رہی بات اختلاف، تو وہ انشاءاللہ ساری زندگی ہیں، وہ اپنے طریقے سے پھر حل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہے کہ رحیل بھائی آگے۔ رحیل بھائی دست بستہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری کو بات بری لگی ہو، آپ میرے بھائی ہیں، مسلمان عامر ہیں۔ بھائی آپ کہیں، عامر نذیر بھائی کر رہے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے مجھے اس سے، آپ کا میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، واللہ میں نیچے گیا ہوں اور صرف نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں کہ شاید جو غصہ مجھے آیا ہوا وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور نماز کے بعد مجھے اور زیادہ غصہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم جو ہے اس مدعے کے اوپر بات نہیں کر رہے جو اصل مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ رحیل بھائی، یہاں پر سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ، یہاں پر ہم کسی عالم دین کے متعلق بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، جس کی کارکردگی ہو، جس نے ختم نبوت کے اوپر کام کیا ہو، اسلام کے متعلق کام کیا ہو، اسلام کے لیے کام کیا ہو، اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے۔ یہ یہاں پر وہ کیس نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں پر وہ کیس ڈسکس کر رہے ہیں جس نے براڈز ہی مسلمانوں کے خلاف لگائی ہیں، اب وہ معافی مانگ کے اس کا مداوع۔ اور نذیر بھائی سے آپ مزید مشورہ کر لیں۔ رحیل بھائی ایسا کرتے ہیں، مجھے مشورہ نہیں چاہیے، نہیں عامر بھائی سن لیں، مشورہ نہیں، جو بات افضل وڑائچ نے اس ویڈیو کے اندر کہی ہے وہ یہاں پر بیان کر دیں، ٹھیک ہے نا، میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ یار یہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، کیمرہ مین ہمارا بیٹھا ہوا تھا، کہاں گیا ابو بکر میرو، وہ چلا سکتا ہے ویڈیو۔ نہیں انہوں نے کہا ہے خیال ہے کہ اگر مختصر بات بتائیے نا جو انہوں نے اس ویڈیو میں کہی تھی کل، جو بڑے نہیں یوسفی بھائی دوسرے کے منہ سے نہیں سننی، یوسفی بھائی، عامر بھائی، مجھے عامر بھائی کے منہ سے سننے میں کیا مسئلہ ہے، وہ بھی تو بتا ہی رہے تھے نا، مجھے اس بندے ویڈیو ہی چلانی ہے، یہ کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو کو ہم سن لیں گے، ریکارڈ کے اندر ہے نا، آج کا ریکارڈ کدھر ہے، آج جو ابھی سوال اٹھایا اس کا ریکارڈ کدھر ہے بھائی؟ سیم کویشچن کیے گئے وہاں پہ بھی سیم کویشچن جو آپ کا کویشچن ہے وہ عامر حق بھائی نے وہاں پہ اسپیشلی ریز کیا، وہی سوال جو آپ کر رہے ہیں۔ ساحل بھائی، جھوٹا اور منافق آدمی دو جگہ پر ایک ہی بات کر سکتا ہے؟ چلو رحیل بھائی کھادا کیے سویرے، کر سکتا ہے، ویڈیو آئی گئی ہے ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖਾਦਾ ਕੀ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ۔ عامر بھائی السلام معاملہ علیکم، جو ہے نا، اجازت ہے دو ایک چیزیں میں نے سنی ہے نا، لیں جی میں اجازت دیتا ہوں سے سنی عامر بھائی، رحیل بھائی اس کو میں انسنی رحیل کر بھائی نہیں پھر سکتا۔ ایک جی بار عامر معذرت، غلطی کو معاف کیجیے گا پلیز، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ بھائی سن کے جائیے گا، ایک سیکنڈ میری بات۔ چلو اچھا یہ ویڈیو تو اتنی لمبی چوڑی ہے، کافی لمبی ویڈیو ہے، ویڈیو لمبی چوڑی ہے، ساری چلا دوں میں کہنا۔ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਰਕ ਕਿਦਾਂ؟ آپ کو نا راہیل بھائی اس کو آپ کو میں اس کا لنک شیئر کر دیتا ہوں، تو آپ یوسفی بھائی ویڈیوز میں سن لوں گا اس کو، ٹھیک ہے نا، وہ ایک طرفہ موقف ہے، ابھی جو سوال اٹھے تھے اس کے اوپر مجھے ان کا بیان سننا تھا، میں اگلی دفعہ جب بھی براڈ پہ جاؤں گا ان کا بیان سننا ہے، وہیں پر ہی پتہ چلے گا نا بندہ مخلص ہے کہ نہیں ہے۔ رحیل بھائی ایک مشورہ میں بھی دوں، ایسا کرتے ہیں ویڈیو سنتے ہیں، ویڈیو سن کے اگر ہماری پھر بھی تسلی نہ ہوئی آپ کے ساتھ مل کر میں بھی وہی سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ تسلی میری ہو جاتی اگر وہ یہاں پر بیان دے دیتے اپنا، پھر ہم ویڈیو کے ساتھ ہم اس کو ملا لیتے اس بیان کو۔ یہ راہیل اور کیسے بھائی پکڑیں منافق کو، کیسے پکڑیں راہیل بھائی دیکھیں، وہ 1 منٹ میں اپنا موقف دے دیتے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج بھی نہیں تھا، کوئی حرج نہیں تھا۔ یہاں پر میں نے وہ ویڈیو نہیں سنی، لیکن دیکھیں ہمارے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ نعوذ باللہ حدیث کو گالی سے تشبیہ بھی دیتے رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں نا کل ہوگی بردر، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور کل جتنے بھی سینئرز بیٹھے تھے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اب ہم آئندہ اچھا اس کا مطلب ہے جونیئرز کو اجازت نہیں ہے، باقی جونیئرز کو آپ مسلمان نہیں، تو پھر اگر جونیئرز نہیں بات کر رہے ہیں تو آپ 1 منٹ بات سن لیں گے، اگر 1 منٹ اگر آپ 1 منٹ سن لیں گے تو شام تو نہیں کم ہو جائے گی جونیئر کی کرنی ہے تو ساحل خان بات کر وہ بات بھائی، ادھر بھی یہی بات کرتے تھے، آپ کو اطلاع کے لیے عرض ہے پہلے دن سے یہی بات کرتے تھے، کوئی ہمارا لڑائی نہیں ہے۔ ملک صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا میرے بھائی کہ جونیئرز کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے یا وہ ان کو مسلمان، آپ ایک دم پیک پہ کیوں چلے گئے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے؟ تو میرے بھائی 1 منٹ میں سنیں، 1 منٹ اگر